روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں۔ السلام علیکم جی، عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ۔ اور آج 2 دن کی چھٹی کی ہے میں نے، کوئی زیادہ چھٹیاں تو نہیں کی، عید پر بھی آپ کے ساتھ رہی۔ دیکھیں کتنا ظلم ہے نا، اور یہ ظلم جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے۔ کچھ ظلم جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، کسی کا آپ سے نفرت کرنا وہ بھی پیار ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آپ سے نفرت کر رہا ہے، مگر وہ ہوتا اس کا پیار ہی ہے۔ تو بالکل جی، عید کے بعد ہم دوبارہ آئے ہیں، آپ لوگوں کو ہم پھر عید مبارک کہہ دیتے ہیں، کیونکہ عید پر تو ہم آپ کے ساتھ تھے ہی تھے، مگر اب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آج ہم کچھ بات بھی کچھ اس طریقے سے کریں گے کہ ہم عید کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ بچپن کی عید کیسی تھی، پھر لڑکپن کی کیسی تھی، جوانی کی کیسی تھی، پھر ایک ہماری ایج ہوتی ہے اس میں کیسی تھی، اور ایک اور ایج ہوتی ہے اس میں کیسی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ۔ پیر کا دن ہے، اور پیر کے دن آپ کو پتہ ہے کہ نیا دن شروع ہوتا ہے، نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے، نئی پلاننگیں شروع ہوتی ہیں، نئی باتیں شروع ہوتی ہیں، نئی چیزیں دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہفتے اتوار کو جب آپ گھر پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری سوچیں ایسے آتی ہیں کہ ہمیں یوں کرنا چاہیے تو یہ شاید اچھا ہو جائے، یوں کرنا چاہیے تو یہ اچھا ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف آپ کو اپنا مینٹل لیول جو ہے نا وہ اچھا رکھنا چاہیے۔ جب آپ کا وہ فریش ہوتا ہے، دماغ فریش ہوگا تو آپ کو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوگی۔ اور اسی طرح صبح کی بیٹھک میں بھی میں جب آتی ہوں تو میرا دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، مگر اس کیمرے کے سامنے آ کر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی محبت کرنے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس کے سامنے جا کر ہر غم بھول جاتے ہیں، ہر باتیں بھول جاتے ہیں، بس آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو کیمرہ بھی ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک بہت ہی اچھے سے ایٹماسفیئر پہ آ گئے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم مری چلے گئے ہیں، ہم کسی ایسے شہر چلے گئے۔ مجھے پتہ ہے لوگوں کو غصہ چڑھا ہوگا کہ بی بی اڈی گرمی چ تو انج دیاں گلاں کر کے ساڈی تپانا، ابھی تو جون شروع ہوا ہے اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ گرمی آپ کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ ماشاءاللہ سے اس نے ویسے ہی چنے چبوا دیے ہیں ہمیں یہ عید والے دنوں سے ہی، اور اب آگے کیا ہوگا یہ بھی آپ دیکھیں گے۔ گرمی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، عید کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور بہت ساری ایسی باتیں کریں گے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے جو دوست ناراض تھے آپ نے عید پر ان کو منایا کہ نہیں منایا۔ یہ ساری باتیں ہم مکس کرتے رہیں گے، مگر چھوٹے سے بریک کے بعد، چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے، پھر آپ سے کریں گے مزید باتیں۔ عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ۔ صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں۔ صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں۔ ویلکم بیک جی، ایک بار پھر آ چکے ہیں، اور ہمارے صبح کی بیٹھک کے تمام مہمان جو ہیں صبح آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ صبح کھڑکی کھولی اور دروازہ کھولا اور مہمان کھڑک کر کے اندر آ گئے۔ اور ایسے مہمان بڑے اچھے ہوتے ہیں جو ٹائم سے آ جائیں اور آپ کے پروگرام میں ٹائم سے پارٹیسپیٹ کریں۔ ہاں کچھ لوگ ہوتا ہے کسی دن میں لیٹ ہو جاتی ہوں، کسی دن میرا بیوٹیشین لیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی چولیں ہم دونوں مارتے رہتے ہیں، کبھی میں لیٹ ہوتی ہوں کبھی وہ لیٹ ہوتا ہے۔ اور ایک لیٹ لطیف تو ہمارا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پورے شوز میں آج جتنے بھی 30-32 شو ہوئے ہیں وہ لیٹ ہی رہا ہے، تو کوئی نہیں، لیٹ آتا ہے لیٹ کر آتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، پہلے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں، آپ کو ملواتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم باقی گپ شپ جو ہے نا مسلسل چلیں گے۔ میرے ساتھ ہیں بڑی پیاری سی میری دوست پروین سومرو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا جی، یہ ایکٹر بھی ہیں اور ایکٹر کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتی ہیں۔ شاعری سے پہلے یہ پرنسپل بھی تھی، اس سے پہلے بچوں کو بھی بڑا کٹا انہوں نے اپنے کار والوں کو، اور بہت سارا ایسا کام ہے جو ہم ان سے پوچھیں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ افراز رسول۔ یہ پرسوں سے ہم لوگ بہت کام کیا ہم نے ساتھ، مگر افراز رسول کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کچھ ناراض سے لگ رہے ہیں۔ نہیں، صبح لگتا ہے ایسا ہے کہ نہیں، چہرہ ایسا ہوتا ہے، لگتا ہے بہت ناراض ہے۔ نہیں وہ کچھ لوگ کہتے تھے چہرہ ہی انج ہوتا ہے نا، کہتے ہیں روتے کیوں، شکل ہی ایسی ہے، کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے آپ کا۔ لیکن آپ تو صبح بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، یہ کمال بات نہیں ہے؟ شام میں انسان اچھا لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، رات میں صبح بھی آپ اچھی لگ رہی ہیں، تو یہ اصل حسن ہے۔ میں ادھر چلی جاتی ہوں۔ اچھا جی، ہمارے لیفٹ پر جو ہے، یہ میرا تو رائٹ ہے، آپ کا لیفٹ ہوگا، میرا رائٹ ہے جی۔ ہمارے ساتھ ہے شوکت جیلانی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟
اللہ کا شکر ہے. آج ہم نے سر کو بلایا آپ کو بتانے کے لیے کہ کتنی مہنگائی مزید آنے والی ہے اور کتنا آپ زیادہ ڈپریشن میں جانے والے ہیں, کس طرح ہونے والا ہے, یہ ساری باتیں ہم ان سے کریں گے. ان کے ساتھ جو شخصیت ہے وہ بہت لازم ہے, کیونکہ پیر کا دن جب شروع ہوتا ہے, نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے, تو اس پہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ہفتہ ہمارے لیے کیسا رہے گا. تو ارشد سر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. سید ارشد علی کاظمی, کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. کیسی عید منائی؟ اللہ کا شکر. کتنے لوگوں کے ہاتھ دیکھے؟ نہیں, ہاتھ نہیں دیکھتا میں. اچھا, منہ دیکھتے ہیں. اچھا, تو مطلب کہ ہفتہ بتایا آپ نے. اچھا, میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میری بات پہ نا ارشد سر ہنسے, مگر انہوں نے اللہ پاک دی قسمیں قسم چکی ہوئی ہے, انہوں نے کہا میں ہنسنا نہیں ہے, پاویں تو کچھ بھی کر لے. جی, تو کتنے لوگوں کے ہفتے بتایا؟ پروردگار جب انسان کو پیدا کرتے ہیں نا جی, تو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ اور کوئی نہ کوئی خوبی دیتے ہیں. بے شک. پاکستان ہو یا دنیا ہو, نہ تو کامیڈین کوئی خود بن سکتا ہے, کامیڈی سکھانے کا کوئی ادارہ نہیں ہے, یہ گاڈ گفٹ ہے. اور نہ شاعری سکھانے کا کوئی ادارہ ہے, یہ بھی گاڈ گفٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن علم جب حاصل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کوالٹیز رکھتے ہیں. تو علم بہت بڑی چیز ہے. اور کچھ شخصیات تنہائی میں خوش ہوتی ہیں, کچھ ہر وقت مسکراتی ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو الگ الگ شخصیت کا اثر ہوتا ہے. صحیح. اور ہم جب اس شخصیت کو سمجھ جاتے ہیں, ہماری عموماً رشتوں میں کیا ہوتا ہے, ہم شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں, بچیوں کی بھی, تو ہم صرف اسٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, گھر بار دیکھ رہے ہوتے ہیں, نوکری دیکھ رہے ہوتے ہیں. اخلاق ہم شادی کے بعد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ویسے ہی کہتے ہیں کہ آپ جتنے سال بھی کسی کے ساتھ گزار لیں, آپ کسی کے اخلاق کو سمجھ نہیں پاتے. ہاں, مطلب کہ جیسے ایز اے دوست کہہ رہی ہوں, مطلب جب آپ کا کوئی رشتہ بن جاتا ہے, آپ ساتھ رہتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ اندروں ہوگا کسی. تو وہ تو مجبوری ہو گئی نا. وہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. بے شک. اور نبی نے کہا کہ مشورہ کیا کرو, مشورے میں خیر ہے. ہم مشورہ کرنا چاہتے نہیں ہیں, ہم اپنی آنکھ سے دنیا کو دیکھتے ہیں, پھر وہی دکھتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ایسا ہی. اچھا جی, آپ کی طرف آتے ہیں افسر اظفر رسول, آپ کی طرف افراز. میں ہوں نہ ہی نہیں لینا, میں کہوں گی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بھی یہی سمجھے گا کہ میں اس کی طرف ہی آ رہی ہوں. افراز رسول, ایکٹنگ میں کتنے سال ہو گیا آپ کو؟ مطلب ایکٹنگ کب شروع کی؟ ایکٹنگ تو میں نے کلاس 8 میں شروع کر دی تھی, جب میں نے پہلی دفعہ اپنے ٹیچر سے کہا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, میرے گھر والوں کو بلایا, مجھے گھر جانا ہے. وہ پرفارمنس میری سب سے زیادہ نیچرل تھی. جیسے عورتیں ہیں بچپن سے ہی ایکٹنگ کرتی ہیں, کیونکہ ان کو تو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. بالکل. تو آپ کو بھی نہیں ضرورت پڑی. مجھے بس یہ آپ یہ سمجھے کہ اوور ایکٹنگ کر کر کے میں پہنچ گیا انڈسٹری تک. اہم تو نہیں ہوتا, اوور ایکٹنگ سے نہیں آدمی کامیاب ہوتا. ہاں, اب ہو جاتے ہیں, اب آپ ٹک ٹاک پر چلے جائیں, آپ اس طرح کی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, وہاں آپ اوور ایکٹنگ جتنی کریں گے آپ ہٹ ہوتے جائیں گے. بس جس فیلڈ میں ہم لوگ ہیں, ہم جتنی بھی محنت کر لیں, بہت مشکل سے سامنے آپ آتے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ ہٹ ہونا مقصد نہیں ہے ایکچولی, ہٹ یا وائرل ہو جانا, جیسے آج کل سب لوگ بہت زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں, کسی طرح ہم وائرل ہو جائیں. کریٹر کسی کو نہیں بننا, اور کچھ بھی کر کے ہو جائے, کچھ بھی کر کے ہو جائے. اب میں آپ کو بتاؤں, اور یہ جو وائرل ہوتا ہے نا, اس کا سپین بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی وائرل ہوا, اس کے بعد وہ کبھی دکھا نہیں, لیکن اگر اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو وہ دوبارہ ایسے کام کرے گا جس سے اس کو پبلک زیادہ دیکھے. کیونکہ ہماری فیلڈ کا مقصد ہی, مطلب جو ہم ایکٹنگ کرتے ہیں, ہماری فیلڈ ہے یہی. اس میں جو اچھا ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے, کنٹینیو چلتا رہتا ہے. اور ایک مطلب ان کا ٹائم ختم نہیں ہوتا. اللہ رحم کرے, جب ایکٹر چھوٹے ہونے سے شروع کرتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا میں ادھر آؤں گی, میرے اندر بھی بہت سارے اختلاف کر دیا انہوں نے. نہیں, میں کہہ رہی ہوں اس کے اندر میرے بھی بہت دکھ ہیں, پر میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ یہ وہ فیلڈ ہے جو چل رہی ہے. باقی جو چھوٹے چھوٹے ایپس آئے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی ایکٹنگ کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں, وہ صرف ٹیمپریری ہیں, وہ کچھ دن کے ہیں, پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں, نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اصل میں اب یہ بن گیا بزنس. اب نا بزنس میں کسی کو ٹیلنٹ نہیں چاہیے. اگر آپ کے فالوورز ہیں الگ الگ پلیٹ فارم میں, تو زیادہ تر لوگ انٹرسٹڈ آپ کو تبھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہ آپ جب ان کی کوئی چیز پوسٹ کریں گے تو ان کی طرف سے کافی سارے لوگ دیکھیں گے. تو اب وہ ایک دور تھا جب ٹیلنٹ چاہیے ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اگر آپ بلو ایوریج ایکٹنگ بھی کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں, فالوئنگ ہے آپ کی, تو آپ کامیاب ہیں. پھر پروین, اب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ اپنا دکھ بتا دیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں, پہلے تو آپ اپنا بتائیں, آپ کی جرنی جو ہے جو اسٹارٹ کی آپ نے. آپ پہلے پرنسپل تھی,
بہت بڑی بات ہے. جی میں پہلے پی ٹی وی پہ جی پروگرام کرتی تھی, بچوں کے پروگرام لکھا کرتی تھی, صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہو کہ ایسے ہی ہلکا پھلکا شوق تھا کہ ڈراموں میں بھی کام ہو جائے. تو ہارون رند صاحب, سمیجو صاحب, تو کاظم پاشا صاحب, یہ لوگ جو تھے اس وقت کے عروج کے تھے لوگ, اور ہماری شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا جی, پروین سومرو میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ جتنا سنیں اتنا ہی کام ہے. کیونکہ میں جب سے ان سے ملی ہوں اس وقت میں ریڈیو شو کرتی تھی, تو مجھے بڑا دل ہوا کہ میں ان کو لے کر جاؤں, کیونکہ ان کی شاعری بڑی اچھی تھی اور یہ شاعری بھی بہت اچھی کرتی تھی. تو بس پھر وہاں پہ ہم نے کہا کہ, مگر جب وہاں پہ عالیہ ریہرسل ہوتی تھی, مطلب کئی دن ایک ڈرامے کی ریہرسل ہوتی تھی. اچھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ کئی دن لگ جاتے تھے. پھر سارے جتنے آرٹسٹ ہوتے تھے ان کے ساتھ ایک روم میں باقاعدہ ریہرسل ہوتی تھی. اچھا, 1-2 ڈرامے جب کرے اس کے بعد میں نے کہا بھائی یہاں تو میری دال نہیں گلنے کی, کیونکہ دال اچھی نہیں, وہ نہیں, آج کل دالیں صحیح آ ہی نہیں رہی ہیں. تو اس وجہ نہیں, دالیں نہیں اچھی آ رہی ہیں, جتنی دیر آپ پکا لو غلطی نہیں ہے, وہ وہی والی دالیں ہیں. ہم ذرا ماحول کے مطابق پوچھ لیں, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. اوکے جی سر, آپ ذرا تھوڑا سا لوگوں کو ڈرا دیں کہ مہنگائی کنی آن والی ہے تو کنی جان والی ہے. جان والی تو کبھی بھی نہیں ہوتی, آج تک جب تک دنیا میں آئے کبھی جاتے ہوئے کچھ نہیں دیکھا ہم نے. آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کو گزشتہ عید مبارک ہو, خیر مبارک. اور آپ کا شکریہ, آپ نے اتنے اچھے خوبصورت شو میں بلایا. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ مہنگائی بہت چھوٹا سا ورڈ ہے, لیکن اس کے اتنے ایلیمنٹ ہیں جس سے یہ مل کر بنا ہے. ایک تو دیکھیں ہماری جو ناقص پالیسی ہے گورنمنٹ کی, اور سب سے بڑی میں بات یہ کہوں گا کہ اس کے اندر بہت سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو اس کے اندر ایفیلیشن کی ہوئی ہے, اس کے بعد یہ تمام چیزیں بنی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گورنمنٹ نے جو ٹیکسوں کا جو نظام جس انداز سے انہوں نے امپوز کیا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو کرپشن کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ طور پر ہم بہت سی چیزیں ایسی دیکھ رہے ہیں جو ہمیں اس کو فوری طور پر ریزالو کرنا چاہیے. اچھا, میں ایک آپ کو جیسے کہتی ہوں کہ پچھلے سالوں سے اب کی جو قربانی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کم ہوئی ہے. پچھلے سالوں میں بہت زیادہ قربانی کی جا رہی تھی, اب کہ میں نے دیکھا کہ جانور بھی کم ہیں, لوگوں نے قربانیاں بہت کم دی. پیسہ نہیں ہے نا لوگوں کے پاس, پیسہ سارا نکل چکا ہے, تو پالیسی آپ ایسی بنائیں. مطلب کہاں نکل گیا؟ دیکھیں آپ کا جو منسٹر ہے, جو مین آپ کے جو محسن نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا $100 ارب یہاں سے نکل گیا, تو اس کا مطلب ہے کہاں باہر فلائی کر گیا. دیکھیں جو سرمایہ کار بہت حساس ہوتا ہے, اسے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک اپنا اس کو 100% اس کو سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے اپنے سرمایہ کی, اور دوسرا اس کا تعلق ہوتا ہے پروفٹ سے. جب آپ کو وہ دونوں چیزیں جب وہ خطرے میں دیکھتا ہے تو پھر وہاں پر موو کرتا ہے جہاں سے یہ چیزیں نظر نہیں آتی. آپ اپنا گراؤنڈ کے اوپر انفراسٹرکچر, میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا ہے, آپ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا انفراسٹرکچر صحیح کریں. انہوں نے مجھے کہا, مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا. میرا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا انفراسٹرکچر صحیح کرے, تاکہ دیکھیں ہم یہ سوچ رہے ہیں, جیسے میں کہہ رہا ہوں دبئی ہے, وہاں سے فلائی ہو کے کیپٹل آئے گا, تو کیا یہاں پر ایسی کیا تبدیلی کی ہے, کیا آپ نے ایسے ڈور اسٹیپ فیسلٹی دے دی ہے. اب دیکھیں میں ایک تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں, کہ حکومت جو گورنمنٹ آتی ہے جو بھی آئے, اس کا یہ کافی, آپ اس کو آئین کے اندر آپ پڑھ لیں کہ اس میں لکھا ہے کہ بنیادی سہولتیں دینے کے لیے وہ آ رہی ہے, بلکہ اگر وہ اس کے بعد جب بنیادی سہولتیں دیتی ہے تو اس کی مد میں ہم سے وہ ٹیکس لیتی ہے, تو ہم دینے پہ تیار ہیں. تو یہاں اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ پیسہ تو ان کا باہر گیا, مگر جو ہمارے یہاں پہ غریب عوام ہے, وہ جو بزنس کرتی ہے یا چھوٹے چھوٹے آفیسز میں کام کرتی ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے, ان کی پے نہیں بڑھتی ہے, تو مطلب وہ تو جو پیسہ چلا گیا انہوں نے باہر لگا دیا, وہ تو ان کا فائدہ ہے, ان کا نقصان ہے. مطلب ہماری عوام کا کیا ہے, وہ بیچاری کیا کرے, اس کو جاب لیس ہو جاتی ہے. کیونکہ مزدور کی وہی, ابھی تک آپ مزدور کو بلائیں گے تو وہ کہیں گے میری 2000 دہاڑی ہے. 2000 کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں. 2000 میں وہ سیمنٹ بھی لاتا ہے, کیونکہ میں اپنے گھر میں اب کام کروا رہی تھی تو میں اس کی شکل دیکھ رہی ہوں کہ اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں سیمنٹ کے پیسے الگ لوں گا, ریت کے الگ لوں گا. اس نے مجھے کہا میں 2000 دہاڑی لوں گا, اور 2000 روپے میں اس نے سیمنٹ بھی لا کے لگایا اور اس نے اپنی چوکھٹ بھی لگائی. مطلب غریب عوام تو پھر
महंगाई की चक्की में पिस रही है। अच्छा देखिए, मैं चाहता हूँ कि इस टाइम गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना बजट लेकर आ दें 3-4 इस्ला। एक तो जो सैलरी क्लास के ऊपर 35% है उसको 30% करे। सेकंड ये कि 29% है जो है उसको 20% करें, जो इन्होंने इम्पोज किया हुआ है एक टैक्स है वो इसको और दूसरा सुपर टैक्स ख़त्म करें। देखिए दुनिया में कई ममालिक में ऐसा नहीं है कि टैक्सों की भरमार है। एक बात और मैंने सुनी ईद के शो में कि कचरों की बात चल रही थी, तो हमारे पास सियासतदान ही आए हुए थे, नून लीग के थे, उन बताया, हम लोग बातें बातों में पता चला जी ये कचरा जो होता है ना इसके भी टैक्स ले रहे हैं बिल में। आप लोगों को पता है? सिर्फ सांस छोड़ी हुई है। आप दोनों को भी नहीं पता होगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। हाँ नहीं बिल्कुल, कि जो बिजली का बिल आ रहा है उसमें कचरा उठाने का भी वो आ रहा है। मैं कहा कचरा भी साडा, पैसे भी साडे, वो जो बंदा पैसे वो लेने आ रहा है कचरा उसको पैसे भी हम दे रहे हैं। मतलब कि हुकूमत चाह क्या रही है, उनसे कौन पूछेगा कि वो क्या चाहती है, आवाम को रिलीफ क्यों नहीं कहीं से नज़र आ रहा। या मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, हुकूमत जो मैं कर रही है मेरा शो है, मैं क्यों जवाब दूं? जवाब आप देंगे, मैं कुछ नहीं दूंगी सर। नहीं, आपके सवाल करने ने आपके हुकूमत के आपके तवज्जो से मालूम करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ये बताए किस चीज़ पे हुकूमत कर रही है, क्या ऐसी फैसिलिटीज आवाम को दे रही है। देखिए गैस हम सिलेंडर से ले रहे हैं बेशक, और पानी हम टैंकरों से ले रहे हैं, वो भी मिल जाए तो शुक्र है, नहीं है टैंकरों से भी आपको पता है कि हर आदमी अफोर्ड अब नहीं मैं कर आपको ये सकता। भी नहीं कहूँगी मेरे और इलाके में आ जाए क्योंकि मेरे इलाके में पानी आता है। चले शुक्र यू आर वेरी लकी। अच्छा चंद इलाके हैं जहाँ पर आ रहा है, लेकिन हमें तो पूरे कराची की बात करनी है ना। अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि गार्बेज के लिए आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जहाँ पर आप इसको डंप कर सके। आप यकीन करें, मैं लास्ट टाइम एक एरिया में गया था डिफेंस बीयू के, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में हमने एक सेमिनार किया था, तो वहाँ पर इतनी बैड स्मेल थी। तो मैंने वहाँ लोगों से पूछा, मैंने कहा यार ये आज आ रही है, मेरा सेमिनार है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये यहाँ पर आगे ना कचरा डंप होता है। तो इन्होंने इस वहाँ की जब ये थोड़ा सा चेंज वहाँ पर कुछ करते हैं उठाते हैं वगैरह, तो उसकी स्मेल थी। तो आप बिलीव करें उस एरिया में कैसे लोग रहते। तो हमारी नाकिस पॉलिसी को देखें कि हम अपनी, देखिए दुनिया में जो सी साइड होता है वहाँ से इतना अच्छा अमाउंट जनरेट होता है। हमने क्या किया कि कराची का पूरा जो अपना गार्बेज है, जो डस्ट वेस्ट वाटर है, वो हाँ। तमाम चीज़ें डाल के ब्लू इकनॉमी को तबाह कर रहे हैं। आप यकीन करें, आप ये खुद सोचें कि हम ये वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पर डालेंगे, इसके बाद वहाँ से क्या कम आउट होगा, क्या साइलों की पोजीशन होगी। तो आप ये समझें कि हमें थोड़ी सी अपना एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, एक ऐसी पॉलिसी बनाए। मैं कह रहा हूँ महंगाई ईजीली ख़त्म हो सकती है, सिर्फ आप 2 काम सही कर लें पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक यहाँ का सिस्टम करते हैं और वो भी लॉन्ग टर्म करें, और दूसरा करप्शन ख़त्म करते हैं। आप देखें ये 2 चीज़ मैं आज से वादा करता हूँ, वरना आप मुझे जो चाहे खत्म करनी है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, सारा कुछ खत्म करना, करप्शन और सिस्टम, ये 2 चीज़, ये बेस्ट अपना एक सिस्टम अच्छा बना लें, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान नहीं रहेगा बल्कि दुनिया का खूबसूरत तरीन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। आप खुद तसव्वुर करेंगे जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो एक कारनामा किया, आज दुनिया में अल्लाह ने एक नाम दिया, इसी तरह हम इंशाल्लाह अपने इकनॉमिक की हम जंग लड़कर इसको उस मकाम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश करें तो हमें अल्लाह पाक वो मकाम दे सकता है। सिर्फ ये है कि हमें ज़्यादा नहीं, इसी डोमेन में रहते हुए, इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए इस पर थोड़ी सी चेंजिंग कर दें। आज से हम वादा करते हैं, वादा करें तमाम डिपार्टमेंट में करप्शन चले, जिसने जो जिस तरह भी हुई। अब आज के बाद सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को चलें देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम चलते हैं जी सितारों के हाल की तरफ, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो आप अपने सितारे के बारे में पूछ सकते हैं कि मई का महीना जो गुज़र गया वो आपके लिए कैसा गुज़रा। सर से पूछेंगे कि सर मई का महीना किन किन सितारों के लिए अच्छा गुजरा। देखिए मई का महीना तो गुजर गया जी बिल्कुल, अब आज से जून शुरू हुआ है, तो हम जून की बात करेंगे कि जून के महीने में सोलर सिस्टम से क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं हमारी लाइफ के ऊपर। और ये जो इल्म है ना, ये गैब का इल्म नहीं है, ये मुशाहिदों का इल्म है। होता वो ये जो अल्लाह ताला चाहते हैं, लेकिन आपको इससे गाइडलाइन मिलती है। हमारे पास यही कमी है, हमें पता नहीं होता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमें रहनुमाई अच्छी मिल जाए तो हम अपने चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सही। तो इसको इल्म नजूम में, फल्कियात में 12 ज़ोडिक साइन में मुंतखब किया है, और 12 घर होते हैं
تو پہلا جو زوڈک آتا ہے وہ آتا ہے برج حمل ایرس، صحیح. یعنی کہ وہ لوگ جو 20 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یا جن کے نام کا پہلا حرف الف لام یا عین سے شروع ہوتا ہو تو ان کو کہتے ہیں برج حمل ایرس. تو ایرس کیونکہ اس وقت ایک امپورٹنٹ پلانٹ ہے جوپیٹر، وہ اس وقت اپنا گھر چینج کر رہا ہے اور وہ ان کے 5th ہاؤس میں جا رہا ہے. اتنی مہنگائی میں بھی یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں نا، یہ مخلوق ہے اللہ کی. جی اور تمام چیزیں ہم اور آپ، ہمارا بولنا، ہمارا یہاں بیٹھنا سب اللہ کے حکم سے ہے نا. ایسا ہی اس کی مرضی کے خلاف تو پتہ نہیں ہلتا. صحیح. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں سورہ رحمان میں ذکر ہے نا کہ چاند اور سورج ایک مقررہ وقت سے چل رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے آخر تک قیامت تک ایسے ہی چلیں گے. تو باقی جو یہ سورج اور چاند نظر آتے ہیں تو اس کو ہم مان جاتے ہیں، اور جو ہمارے مرکری ہے، جو ہمارا جوپیٹر ہے، جو ہمارا پلیٹو ہے، جو نیپچون ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. لیکن ان کا کوئی نہ کوئی تو رول ہے نا ہماری لائف کے اندر. ٹھیک ہے. جب 1960 کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، لوگ دن میں شادیاں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. پھر انسان نے ترقی کری، جانا ریپلیسمنٹ بنایا، لائٹ بنائی، اور آج ہم دن سے زیادہ رات کو کام کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ نے ہمیں عقل دی اور ہم نے اس پہ کام کیا. تو بہرحال ایرس جو ہے اس وقت بڑی اچھی جگہ پہ چل رہا ہے، لیکن اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے جو لوگ اپریل میں ہیں، کیونکہ ایک پلانٹ سیٹرن ہے ان کے 1st ہاؤس میں چل رہا ہے. کیونکہ ایریس کی جو نیچر ہوتی ہے تھوڑے جلد باز لوگ ہوتے ہیں، اور سیٹرن جو ہوتا ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے، ڈسپلین چاہتا ہے. تو اب ان کو بہت سوچ سمجھ کر اپنے تمام معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. اس ماہ ان کے پاس فائنانس تو آئے گا لیکن اخراجات اس سے زیادہ ہیں، اور وہ لوگ خاص طور پہ جو صنعتی زون میں کام کرتے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، ان کے پاس زیادہ فائنانس آنے کے چانسز ہیں. لیکن ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بولنے میں احتیاط برتیں. اور اس ماہ اگر کوئی پراپرٹی سے ریلیٹیو مسائل ہیں، گھر کو سجانا چاہتے ہیں، گھر بیچنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ بہت شاندار ہے. ان کاموں کو کریں وہ تو یہاں ان کو بہتری نظر آتی ہے. دوسرا زوڈک سائن آتا ہے پھر ٹورس، جو لوگ مئی میں آتے ہیں. صحیح. ان کے نام کا پہلا حرف بے اور واو، یعنی کہ بی اور ڈبلو ہوتا ہے. تو بڑے ہی فیملی اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں، کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں. اس وقت اس ماہ اگر یہ لوگ کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی پرابلمس تھی نا، اس کو سولو کر سکتے ہیں اور شارٹ جرنی سفر بھی کر سکتے ہیں. ایجوکیشن میں کوئی امتحان ہے، کوئی انٹری ٹیسٹ ہے، اس کے لیے بڑا ٹائم ان کو فیور کر رہا ہے. تو ان کے لیے اچھا ٹائم ہے. اچھا، وہ بچے بچیاں جو لوگ شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور رشتے کافی عرصے سے ان کو مل نہیں پا رہے، ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اس وقت کوشش کریں اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ انہیں کامیابی ملے گی. اور اس کے لیے اگر وہ بچے جن کو رشتے نہیں مل رہے ہیں تو اگر اس کے لیے وہ ایک وظیفہ کریں عشاء کی نماز کے بعد، ایک تسبیح یا ذی الجلال والاکرام پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ان میں بھی کامیابی ان کو مل سکتی ہے. تیسرا زوڈک سائن ہے جیمنائی، یعنی کہ وہ لوگ جو جون میں پیدا ہوتے ہیں. تو بڑے پھرتیلے لوگ ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے کے شوقین، کپڑا پہننے کے شوقین، کھانے پینے کے شوقین، ریلیشن شپ میں اپنے بہن بھائیوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں. ان کی بیویوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ یہ اپنی ماں کی بڑی سنتا ہے. یہ اللہ دی شادی کے بعد بھی جو ہے نا میں سیم یہی حال ہے. میرے گھر میں 6 جون کو میرا بیٹا ہے. ہاں، وہ بڑی ماں سے بڑی محبت رکھتا ہے. واقعی بچہ میرے بہت کرتا ہے. اور میں اگر کبھی کچھ کہہ بھی دوں نا، اگر میں اس کو ڈانٹ بھی دوں تو اس کی بیوی کو بڑا غصہ چڑھتا ہے. مما آپ ویسے تو اس کو بڑا ڈانٹ رہی تھی، میرے سامنے آگے چپ ہو جاتی ہے. اصل میں یہ جون اور اکتوبر میں بڑی محبت ہوتی ہے، ویری زبردست ان کی کمپیبلٹی ہوتی ہے. ارشد سر کی آپ وہ دیکھیں کہ ان کو ابھی تک یاد ہے کہ میں اکتوبر ہوں. جی ہاں، یہ دیکھ لیں. ہاں، تو اکتوبر کے جو لوگ ہوتے ہیں اور جیمنائز کے جون کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں بڑی زیادہ کمپیبلٹی ہوتی ہے. 80% ان کا میچ ہوتا ہے. ہم تو شادی کے لیے بھی ریکمینڈس کرتے ہیں انہیں. اچھا. اور پھر نہ کہ ماں کے روپ میں ہو تو بچہ، تو پھر آپ کا بڑھاپا بہت اچھا ہوگا کہ بچہ بڑا فیوریبل ہوگا آپ کا. تو اب ان کے لیے فائنانس کا سیکٹر بہت اچھا ہوا ہے. ان کو پیسے کی آمدنی، رکا ہوا پیسہ بھی ان کو ملے گا اس ماہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ جاب کر رہے ہیں تو جاب میں کوئی پروموشن، کوئی انکریمنٹ مل سکتا ہے. اور پچھلے مئی کے مہینے میں یہ لوگ جہاں بیرون ملک میں تھے یا اندرون شہر میں تھے، وہاں سے یہ عید منانے اپنے گھروں کو آئے. اب یہ واپس اس مہینے اپنی ڈیوٹیوں پہ دوبارہ جا رہے ہیں اور بڑی ہنسمکھ لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد چوتھا زوڈک سائن آتا ہے برج سرطان کینسر، جو لوگ جولائی میں پیدا ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. وہ لوگ خاص طور پہ جو لوگ بینکنگ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا جو لوگ میڈیا فلم سے منسلک ہیں، ان کو کافی نئے چانسز ملنے جا رہے ہیں، نئے ان کے کام ہونے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بیرون ملک سفر کے لیے کوشش کریں تو ویزا امیگریشنز کے لیے بھی ان کے راستے آسان ہیں. اس وقت یہ کوشش کریں تو کامیابیاں ہوتی ہیں. صحیح. اس کے بعد پانچواں زوڈک سائن لیو ہے. یہ ہمارے پاکستان کا بھی سائن ہے، 14 اگست کا. تو لیو سائن ہے. لیو سائن میں یہ ہے کہ اس وقت ان کو وہ تمام چیزیں جو 12-13 سال سے نہیں ملی ہیں، اس مہینے وہ دیکھیں گے کہ ان کی لائف میں بڑا ٹرانسفارمیشن آئے گا، بہت تبدیلی. اور
खुशहाली की तरफ जाएंगे ये, इंशाल्लाह, और इनको दोस्तों की तरफ से, हाँ नहीं, ये 12-13 साल से डिस्टर्ब रहे हैं, इनके काम नहीं हुए, लास्ट ईयर इनकी हेल्थ भी बहुत ख़राब हुई है, तो अब ये बेहतरी की तरफ जाएंगे और इनके सोशल कनेक्शंस बेहतर हो रहे हैं। मीडिया से मुंसलिक लोग हैं तो उनका कहीं ना कहीं कामयाबी का रेशो उनका बढ़ रहा है और वो मुंसलिक हो रहे हैं, उन कामों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है ना, अब तो इनका ईगो इनके अंदर होती है, इनको तो रिस्पेक्ट चाहिए, तो तमाम चीज़ें अब इनको मिलने जा रही हैं जिस तरह भी कर रहे हैं। उसके बाद छठा है वर्गो साइन है, जो लोग सितंबर में पैदा होते हैं, सितंबर के जो लोग हैं इस वक्त अगर वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए टाइम अच्छा है, जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं जॉब के लिए अच्छा टाइम है, और एमिग्रेशन अगर अप्लाई कर रखी है बाहर तो वहाँ भी कोई अच्छा नतीजा उनको मिल सकता है। लिब्रा के लिए जो लोग अक्टूबर में आते हैं उनका बहुत अच्छे से कैरियर साइड बहुत वीक था, अब ये महीना उनको कैरियर में ग्रोथ देगा और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि उनको खुद अंदाज़ा, क्योंकि जब गैब से मदद आती है, जब अल्लाह की तरफ से डिवाइन फोर्स आती है ना आपको, तो वो बड़ी अच्छी होती है। तो लिब्रा के लोग जो देखेंगे आपको, उनके रिस्पेक्ट बढ़ेगी, स्टेटस बेहतर होगा, शोहरत में इजाफा होगा और लग्जरी की तरफ जाएंगे और वहाँ इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। उसके बाद नवा ज़ोडिक साइन जो है वो हमारा स्कॉर्पियो साइन कहलाता है, वो इस वक्त उनको जॉब के मामले, ट्रैवलिंग के मामले, एजुकेशन में अगर हायर एजुकेशन में कोई सफ़र करना है या उसके लिए कोई दाखिला लेना है उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। मैरिज करना चाह रहे हैं, शादी के लिए भी रास्ते आसान हैं। वो लोग जिनकी शादी हुई है, औलाद के लिए कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वहाँ उनके लिए कामयाबी के चांसेस नज़र आते हैं। होगा सब अल्लाह की मर्ज़ी से, ये चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटेरियस होता है, सेक्रेटेरियस को इस टाइम जो वरासती प्रॉपर्टी के मसाइल थे वो हल होंगे, रुका हुआ पैसा मिलेगा, ट्रैवलिंग करते ये भी नज़र आएंगे, तो इनके मामलात भी अच्छे होने जा रहे हैं इस माह। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न है, तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये महीना इसलिए अच्छा है कि इनके पास काफ़ी टाइम से ना हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनके पास फाइनेंस के इश्यूज़ रहे हैं और इनकी तमाम चीज़ें ये बेहतर होंगी। ये प्रॉपर्टी के शोबे में जाएंगे तो वहाँ भी इनको कामयाबी मिलेगी, जॉब में भी तरक्की के चांसेस हैं इनके पास। एक्यूरस बहुत हैंडसम टाइम है, उसके लिए शादी के लिए बड़े अच्छे चांसेस बने हुए हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वहाँ बेहतर होगा। पाइसिस आखिरी साइन है जो मार्च में होते हैं हमारे पास, तो उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, उनको जॉब में तरक्की मिल सकती है। अगर ये बहुत सारे लोग आजकल आप देख रहे हैं यूएई के अंदर, सऊदी अरब में, तो वहाँ से बहुत सारे लोग ये वापस आएंगे और यहाँ आके एक नया सफ़र शुरू करेंगे। बाला टाइम इनके लिए भी अच्छा है और घर प्रॉपर्टी से मुतालिक, तो जून का महीना इन तमाम लोगों के लिए बेहतर है। चलें, अच्छा एक सवाल हाँ, आपकी तरफ ही आ रही थी, आप दोनों बिल्कुल आप सवाल पूछे। अच्छा बताइए, ये जो दुनिया है, जो कायनात है, इसका ज़ोडिएक साइन, इसका क्या साइन है ज़ोडिएक साइन? देखिए इसको टॉरस से देखते हैं हम, ज़ोडिएक साइन टॉरस है। अच्छा, सही है। और इसके लिए जून कैसा है? इसके लिए जून कैसा है? हाँ वो बताइए, जो जंगें चल रही हैं दुनिया में जंगें चल रही हैं, हाँ, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ जून कैसा देख रहे हैं आप इसका, टॉरस, ये इस दुनिया का? दुनिया के लिए देखें, बात यह है कि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक मैंने नाम लिया था आपसे, प्लेटो और नेपच्यून। आपने देखा कि ये मैंने बहुत पहले अप्रैल में प्रोडक्शन दी थी कि ये 84 ईयर्स के बाद अपना घर तब्दील करते हैं, 84 ईयर्स के बाद। तो ये क्योंकि अमेरिका का जो ज़ोडिएक साइन है बुर्ज सरतान है, कैंसर साइन है, ये उसमें बैठा हुआ था काफ़ी अरसे से। तो अब जब इसे वहाँ से हटा तो मैंने कहा था कि समंदरों पे और पानियों पे झगड़े होंगे, तो अब ये प्लानिट जब बदला है तो दुनिया के जो हालात हैं वो इतने, आपको गैब की बात नहीं करूँगा, वो तो अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन जो इल्मी अंदाज़ हैं वो बेहतर नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। तो बस अपने स्टार के बारे में तो नहीं कोई अच्छी सी बात आप? मैं अपने स्टार के बारे में क्या अच्छी सी बात पूछूं जब हमारी अच्छी दुनिया बातें तो बता दी है उन्होंने आपको, आपको वैसे हमारी जब दुनिया इतनी तकलीफ में है तो फिर ऑब्वियसली फिर मेरे स्टार में जितनी भी चीज़ें अच्छी होंगी वो पता नहीं किस हद तक रहे ना रहे, जब दुनिया अच्छी होगी तो हमारी दुनिया अच्छी होगी। सबको खुश देखते हैं तो अपना दिल भी खुश होता है ना। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचें कि हम खुश हैं तो सब खुश होंगे। समझती हूँ हाँ परवीन, जब तक दुनिया में मुस्कुराहटें हैं, सुकून है, तो हम भी बहुत मुतमईन और खुश हैं। जब दुनिया में इतना रोना धोना, तबाही मचा देना, मतलब ये कि दुनिया जल रही है और हम तमाशा देख रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। और दुनिया में रहते हैं तो दुनिया से रिश्ता भी है हमारा। बिल्कुल अब उन रिश्तों को ख़त्म कर देंगे तो हम तो बिल्कुल अधूरे रह जाएंगे। तो परवीन आप कुछ पूछना चाहें सर से? कोई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं, नवंबर अगस्त तो दिसंबर? मेरी तो है ही 14 अगस्त।
ہیں؟ جی 14 اگست ہے میری. یہ تو اچھا اور ہے. میں یہ سوچ لیتی ہوں کہ آزاد بھائی کرا دیکھتی نہیں ویسے تو مجھے خود اللہ کی ذات پر پورا یقین کامل ہے. اور جب اللہ سے نکل کر انسانوں کو کے ساتھ سوچتے ہیں تو ادھر اتنی گڑبڑ ہوتی ہے اور اتنی مطلب ہر قسم کی تبدیلی نظر آتی ہے. لیکن جب اللہ کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر سکون اور اطمینان آ جاتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. بالکل بے کوئی شک. پتا بھی اللہ کے حکم کی مرضی کے خلاف نہیں بالکل. کرتا. آپ نے تعلیم حاصل کری تو کہیں پہنچے؟ ظاہر آنکھیں ہے بند کر کے بیٹھ جاتے کہ نہیں خود پہنچا دے گا کوئی؟ میں تو ایسا تو نہیں ہوتا. اب اگست میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں نا وہ بنیادی طور پہ روحانی ہوتے ہیں. جوانی کے دور کے اندر وہ آرٹسٹ ہوتے ہیں, ان کو اداکاری کا بھی شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی سے پیچھے رہنا بھی نہیں چاہتے. اور آپ کو ایک خاص بات بتاؤں, آپ ہمارے یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہے. جو سورج, جو سن کی بات ہے نا, سورج کا جو تعلق ہے وہ اسد, برج اسد لیو سے ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ لوگ صبح مطلب اپنے فیصلے خود لینے والے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا روحانیت بھی ان کے اندر بھری ہوئی ہے, انڈسٹری بھی ان کے اندر بھری ہوئی ہے, ایکٹر بھی بہت اچھے ہیں. 40 کے بعد تو ویسے ہم فطری طور پہ مولوی ہو جاتے ہیں. وہاں تو پھر اچھی ہم باتیں کرتے ہیں, وہ تو ایک فطری عمل ہے نا. لیکن سوال یہ کہ پرسنل جا کے تو ہم اپنے بارے میں سوچیں گے نا پہلے. وہ دنیاوی طور پہ ٹھیک ہے, ہمیں دنیا کا بھی غم ہے, لیکن ہم بول کتنا رہے ہیں؟ آج ہمارا جو پرابلمس ہے ہم لوگ بول رہے ہیں کیا؟ ہم لوگ کہیں نہیں بول رہے ہیں, ہم خاموش دل میں کہہ رہے ہیں. جبکہ دین کہتا ہے کہ تم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, بولو. کوئی بول رہا ہے تو بتائیں مجھے آپ. بالکل. تو ہماری کمی کیا ہے؟ آپ کا پیٹرول مہنگا ہو گیا, آپ کے 1000 پیٹرول پہ لائن لگی, میں جا کے دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا شاید فری بانٹ رہا ہے شاید یہ, تو کیا کل ملے گا نہیں؟ تو دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے, عوام, گورنمنٹ تو یہ دیکھ رہی ہے آپ کی کہ جتنا مہنگا کر رہے ہیں اتنا آپ لے رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں دنیا, اب فکر پتہ ہے کس کی ہے؟ فکر یہ ہے کہ میرا حساب صحیح ہو جائے, میری فیملی اچھی ہو جائے, ارد گرد کے لوگ. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو نہیں. پر جو لوگ دل کے چھوٹے ہوتے ہیں یا دل کے نرم ہوتے ہیں وہ ضرور دوسرے کی پریشانی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اسی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ساون بھی تو جائے پیارواں, ساون بھی تو جائے پیارواں, من مورا گھبرائے, من مورا گھبرائے, ایسو گے پردیس پیا تم, ایسو گے پردیس پیا تم, چین ہمیں نہیں آئے, چین ہمیں نہیں آئے, مورا سیاں منہ سے بولے نا, مورا سیاں منہ سے بولے نا. مشتاق کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ, مشتاق کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ, دیوانہ صحیح ان کا تماشا تو نہیں ہوں, اے وعدہ فراموش تجھ سا تو نہیں ہوں, عرض تیرا یاد ہے
गुड जी। बिल्कुल जी, आदमी कोई किसी के साथ अच्छा काम, अच्छी बात, अच्छी अखलाक से पेश आता है, इंसान वो भूल जाता है, पर किसी का छोटा सा जुल्म जो है ना वो इंसान के दिल पर नक्श हो जाता है और वो उसको कभी भी नहीं भूल पाता। और वो चाहे बचपन की कोई बात क्यों ना हो, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया होता है तो वो आपके दिमाग में नक्श हो जाता है कि हाँ वो फ़लाँ टाइम फ़लाने ने कोई जुल्म किया था। और हमारे साथ बिलाल खोखर रोज़ जुल्म करते हैं, टाइम इनका 10 बजे का होता है और ये 11 बजे आते हैं। मुझे समझ नहीं आई स्कूल वालों ने इसको मुर्गा क्यों नहीं बनाया, मुर्गा ना तो मुर्गी ही बना देते तो शायद ये आज समझदार हो जाता और टाइम को बहुत, टाइम जब बड़ा कीमती चीज़ है उसको ये समझ पाता। मेरे वर्गी औरत उठ के सुबह सुबह आ जाती है बच्चा नहीं आंदा असी चलने जी माहौल की तरफ। जी सर, आप माहौलियात के बारे में कुछ बात करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे बात? देखें, इन्वायरमेंट के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ आजकल। उर्दू माहौलियात ही कहेंगे ना? बिल्कुल, उसको माहौलियात मैं सही कह, जी एटमॉस्फेयर कह सकती थी मैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मुर्तज़ा वाब साहब का, सीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हिल पार्क की जिस तरह प्लाटिंग करके ये जो डिवाइड दिया जा रहा था तो ये इन्होंने स्टॉप कर दिया और ये वहाँ पर अब दोबारा से वो हिल पार्क की मिल्कियत उन्होंने कहा है कि रिस्टोर कर दिया है। तो मैं चाहूँगा इसको कंटिन्यू रखें और उस जगह को अगर वहाँ पर इन्होंने इस तरह छोड़ दिया तो कुछ टाइम बाद है ना चार दीवारी होकर फिर दोबारा से प्लाटिंग हो जाएगी। तो मेरा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर ये जो हिल पार्क से बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत इलाका वहाँ से डेवलप हुआ है और जो वहाँ पर पहाड़ी इन्होंने काट के जो बनाई है वो बहुत खूबसूरत और नेचुरल है। उसकी सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ अगर ये गार्डनिंग कर दें, कोई अच्छा सा एक ऐसा वहाँ पर ट्री वगैरह लगा कर कोई अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना दें, बेशक टिक लगा दें वहाँ पर, और जो वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बैठने के अंदर वहाँ बैठेंगे तो वो नेचुरल जो वहाँ पर जो पहाड़ी है उससे बड़ी ठंडक। आपको लगता है सारे तो पौधे उखाड़ दिए, सारे दरख्त तबाह कर दिए, जितनी ग्रीनरी थी थोड़ी बहुत हमारे कराची वालों के पास वो सब कुछ तो तबाह कर दिए, तो आप उम्मीद लगा रहे हैं कि वो उसको छोड़ दें? देखिए, हमारा काम है कहना। हमने वैसे एक चैनल पे मैंने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो मैं आपको क्लिप सेंड कर दूंगा, तो उसमें मैंने उनसे काफ़ी कहा था कि यार आप इसको कराची को, क्योंकि हमारे पास हिल पार्क के अलावा और कोई जगह नहीं बची है, हमने अपना कंक्रीट का जंगल बना दिया है जहाँ पर हमें एग्रीकल्चर और जहाँ पर हमें चाहिए था ग्रीन एरिया था वो भी हमने एग्रीकल्चर के लिए नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी हमने वो बना दिए हैं बिल्डिंग वगैरह। तो सीमेंट आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर वो क्या करता है। अच्छा, हमने ये तमाम दरख्त अपने मसाइल, अपनी ज़रूरियात के तहत उसको ख़त्म किए है ना, तो उसका नेचुरल इम्पैक्ट इतना ख़तरनाक आया है कि आप देखें कि आप टेम्परेचर जैसे अगर 40 है तो हम फील करते हैं 49, 45। वजह क्या है कि हमने इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपना एटमॉस्फेयर को कि अब कहीं से भी कहीं सेफ पैसेज में नहीं जा रहे कि हम चले, अगर हमने दरख्तों को यहाँ ख़त्म किया है तो किसी और एरिया में हम लगा रहे हैं, कोई और डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई ऐसा हम काम नहीं कर रहे, बल्कि आप बस एक बनाए चले जा रहे हैं अनप्लांटेड जंगल, अपना बिल्डिंगों का जंगल, कंक्रीट का जंगल। तो हमें चाहिए कि कचरों का भी कह सकते हैं आप, अच्छा खड्डों का भी कह सकते हैं आप। अब वो फिर अगर चले जाएं तो मसाइल बहुत की बहुत लंबी एक वो है। तो मैं चाहता हूँ कराची के अंदर कम से कम जो पार्क है ना उनको छोड़ दें। आप देखें कराची का कितना बड़ा एरिया है, जो 2-2, 3-3, 4-4 कमरों के मकान के अंदर रह सकता है, वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकते, उनकी सैलरी, उनका अमाउंट, महंगाई कोई इजाज़त नहीं देती। उनके पास एक, मेरा ख्याल है सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि वो पार्कों में जाकर थोड़ा सा एक दरख्त की अच्छी छाँव के अंदर जाकर बैठ के अपना एक अच्छा टाइम वहाँ खा पी सकते हैं। तो इस तरह मैं कहता हूँ कम से कम उन एरिया को छोड़ दें, बल्कि डेवलप कर दें। और देखिए, मैं सुबह सुबह हिल पार्क जाता था, वॉक करता था, वह योगा करता था, अपने अच्छे दोस्तों से मिलते थे, लेकिन आप यकीन करें इतनी बड़ी क्वांटिटी है वहाँ पर, मोर देन 50 से ज़्यादा वहाँ एम्प्लॉई हैं, लेकिन वहाँ मेरा ख्याल है 2-4 कहीं नज़र आ जाएँ तो आ जाएँ, वरना वो भी नज़र नहीं आते। तो कम से कम चाहिए KMC को, जो भी इस पार्क को वो चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितने लोग हैं उनकी अटेंडेंस, उनसे वहाँ पर जो काम लिया जाए कि मेंटेनेंस का काम लिया जाए। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो एरिया जितने लोग हैं वो खुद आके वहाँ प्लांटेशन उन्होंने की भी है और हम करना भी चाहते हैं। तो लेकिन KMC से क्या चाहते हैं कि वो वहाँ पर लुक आफ्टर कर लें
اور پانی جو ہے نا وہاں جھیل میں ہے کسی طریقے سے وہاں تک بھی پہنچا دیں تو یہ بڑے بڑے درخت جب وہاں سے جب ہوا آئے گی تو اس پورے ایریا کو دیکھیں کراچی کا کم سے کم ایک ایریا تو بڑا اچھا اس سے مستفید ہو جائے گا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ کراچی اچھا دیکھیں آپ اس ٹائم پر سمندروں میں کس طرح کے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں. جیسے میں نہیں کہوں گا کہ نیوکلیئر یا جو بھی ہو رہا ہے اس کے اثرات آپ دیکھیں کتنے نیگیٹو آ رہے ہیں. بہت زیادہ ایسا تو ہے. اچھا جی آتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ صرف ڈرامہ تک ہیں یا کام وام بھی کوئی بزنس وغیرہ بھی کر لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہمارا پرماننٹ کام نہیں ہو سکتا. اگر ہم سوچیں کہ ہم صرف ایکٹنگ پہ فوکس کریں تو پھر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. میری سوچ ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا چلیں پھر آپ کے لیے اچھا سرپرائز یہ ہے کہ صرف ایکٹنگ سے ہی چل رہا ہے میرا سب کچھ. سیریسلی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس ایک چینل ہوتا تھا اور اس کے اندر ایک پروجیکٹ میں آپ کو کام ملنا بہت مشکل ہوتا تھا, بہت زیادہ اسٹرگل آپ کو کرنی پڑتی تھی. لیکن اب کیا ہے, اب تو چینل آپ کے فون میں آ گیا ہے. اب آپ خود اپنا چینل بنائیں, خود اپنا کانٹینٹ ڈالیں. اور اب میرے خیال سے کسی کو اس بات پہ اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں چانس نہیں ملتا. تو اب آپ کیمرہ کھولیں اور آپ اچھی پرفارم کریں گے تو پھر آپ کو اسی وقت انسٹنٹ ری ایکشن ملے گا. پر جو ایک نشہ لگا ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل میں یا پروین, ہمیں تو یہی ہے کہ ہم کسی چینل پر جائیں. مطلب ایک تم لوگوں کی ایج ایسی ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. گھر دیکھنا ہوتا ہے, بچے دیکھنے ہوتے ہیں, باہر دیکھنا ہوتا ہے, اپنے کام دیکھنے ہوتے ہیں. ہم لوگ وہ کام نہیں کر سکتے, ایک ٹائم نہیں پراپر دے سکتے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اپنا کانٹینٹ بنا سکیں. نہ بنائیں سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ. آپ دیکھیں ٹی وی پہ تھوڑا سا بیٹی میں آپ جی آپ بولوں گی کہ دیکھو آدمی میں خوبی ہوتی ہے تو وہ پھر آگے جاتا ہے, لیکن اس کو جب کاٹ دیا جاتا ہے, اس کی صلاحیتوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے کہاں سے بڑھے گا. ایک ہی چہرے آپ کو ہر چینل پر چند خواتین کے ہی چہرے, ہماری ایج کے, ہمارے گروپ کے جو لوگ ہیں, وہ جو پی ٹی وی پہ بھی ہوتے تھے وہی لوگ جو ہیں اب بھی نانی دادی اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سیٹ کر کے آتے ہیں, کیا کر کے آتے ہیں. ان کے لیے فیسلٹیز ہے کہ ان کو پھر بھی اسکرپٹ وغیرہ دے دیا جاتا ہے. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا وہیں پہ ملتا ہے کہ جو ماشاءاللہ سے ٹی وی پر بھی کام کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ ان ہو گئے. انہوں نے اپنے وہ بھی اتنی, مطلب یہ نشہ ہوتا ہے ایکٹنگ کا کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ ہم گھر میں کھانا بھی کھا رہے ہیں نا, وہ بھی ایکٹنگ ہی ہو جائے. اور اس قدر ان کے کمرشل چیزیں بس وہی وہ ارے بھائی دوسرے کو تم چانس نہ دو, اس کو بنا لیں گے. جیسے میں اگر فرض کروں تو میں اگر ایک ڈرامے میں بوا بن کے آ گئی ہوں تو مجھے دوسرا چینل اگر اتفاق سے بلائے گا تو وہ بوا ہی بنائے گا. تو یہ جو سسٹم ہے نا یہ غلط ہے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ سب کو چانس دیں. اور کچھ اچھے ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں جو احساس کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں. پروین وہ سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, آپ اپنے آپ کو خود وہ میں بتا رہی ہوں نا, فروز صحیح کہا, افراز, کہ وہ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ وہ کام نہیں کر سکتے ابھی. نہیں میں بالکل, دیکھیں یہ تو ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے. چینلز میں بتا رہا تھا کہ چینلز بھی بہت سارے ہو گئے. بہت سارے. پہلے یہ تھا کہ ایک چینل تھا, ایک پروجیکٹ ہوتا تھا تو بہت مشکل ہوتا تھا کام ملنا. لیکن یہ بات بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جن کے ساتھ کام ہو رہا ہے ان کو نہیں ہٹاتے, انہی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا مارننگ شوز, میں بلکہ آج یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بھی عید کے شوز کیے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کپڑے پہنے اچھے, پر ایسے پہنے ہیں کہ دیکھنے والے کو کمپلیکس نہ ہو. میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے چینلوں پہ شوز آئے ہیں انہوں نے اتنے فینسی سوٹ پہنے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے لڑکی جو ہوتی ہے نا بڑی چھوٹی, مطلب چھوٹے دماغ کی ہوتی ہے, بڑی مطلب کلی سی ہوتی ہے ایک نا, کہ وہ جب دیکھتی ہے نا یہ ڈریس تو بڑا خوبصورت ہے, یہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے تھا. ہم وہ کام نہ کریں, اتنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ یہ کیمرہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, ہم یہاں سے لوگوں کو اچھی چیزیں دکھائیں کہ لوگ کمپلیکس میں نہ جائیں.
بالکل. مجھے نا یہ چیزیں بہت عجیب لگتی ہیں کہ ابھی مارننگ شو دیکھ رہی تھی, اس میں ہماری ایج کی ساری عورتوں کو بلایا گیا تھا, اور کیا ایک سے ایک انہوں نے اعلیٰ سوٹ پہنے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے. اللہ میاں سب کو دے, اپنے پیسوں سے پہنے, پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اسکرین پہ آ رہے ہیں, اور وہ سب دیکھتے بھی مارننگ شو عید کے سب دیکھتے ہیں, مطلب ایک گھر میں ایک وہ روٹین ہوتی ہے عید کے شوز کی کہ لازمی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو پلیز اس جگہ پر نا تھوڑا سا میں کہہ رہی ہوں احتیاط کر لیں. اصل میں پتہ ہے, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, دیکھیں پھر احتیاط تو پھر ڈراموں میں بھی ہونے چاہیے, کیونکہ کپڑے تو اس میں بھی بہت اچھے اچھے پہن کے آتے ہیں, تو اس کو بھی دیکھ کے دل چاہنا چاہیے کہ یار ایسے کپڑے ہمارے پاس ہوں. جب آپ سنیما مووی دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں کیا دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ کتنے غلط کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کام آپ بھی کریں. تو ایک انٹرٹینمنٹ, میں ایک ایگزامپل دے دوں, دیکھو فلم اور ڈرامہ, اس کے نام کیا لگ گیا ڈرامہ. ڈرامہ مینز ہوتا ہے کہ فیک چیز. فلم کیا ہوتی ہے فیک, وہ بنانی پڑتی ہے, وہ بڑی اسکرین پہ آنی ہے نا, تو وہاں پر تو وہ چیزیں ہونی ہیں. مگر ایک مارننگ شو جو ہے وہ ریئل ہے. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم نارمل بات کر رہے ہیں, آپ بھی نارمل بات کر رہے ہیں, سب نارمل بات کر رہے ہیں. لوگ امپریس اس سے ہوتے ہیں کیونکہ جب ہوسٹ بیٹھ کے بات کرتی ہے, اب میں 100 باتیں اچھی کر لوں, جو مجھے جانتے ہوں گے وہ کہیں گے یار ادھر بیٹھ کے تو بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے, ویسے یہ کیا تھا ہے نہیں ہے. میں نے ابھی شروع میں ایک بات بتائی تھی, پر شروع والی اگر ہم چھوٹے سے بریک کے بات کریں. بالکل جی, چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر ہم کرتے ہیں مزید آپ سے باتیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی, واپس آ چکے ہیں ہم صبح کی بیٹھک میں. اور صبح کی بیٹھک میں نا آج مجھے یا تو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ عید منا کے کچھ تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں, آپ کو بھی کچھ فیل ہو رہا ہوگا کہ آج ہم نا کچھ تھکے تھکے جائیں. کچھ لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یا تو کام زیادہ کر لیا ہے یا گرمی نے مار دیا ہے, اور گرمی نے واقعی بڑا بھی توار چڑھایا ہے. ایسے لگ رہا تھا کوئی سوتن آئی ہوئی ہے گھر میں, اور بری لگ رہی تھی, اتنی بری لگ رہی تھی کہ کسی دروازے سے باہر نکال دو, پر وہ نکلنے کی نہیں تھی. میں نے تو پھر بڑی مشکل ہو گئی تھی. جانے سے پہلے افراز کچھ کہہ رہے تھے آپ. تم ایسے ہی سمجھ رہے, تم بلبلے دیکھ رہے ہو اور تمہارے سامنے مومو بیٹھی ہوئی ہے, افروز, تم یہی سمجھ لو, برا مت مانو بس. نہیں, میں برا نہیں مانتا. ہم کوئی بات میں ایکچولی میں ان کی بات کا جواب دے رہا تھا. تو یہ کہہ رہی تھی کہ کاسٹنگ اب جو پروڈیوسرز ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں, سیم چہروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یہ کام جو ہے نا اب وہ ایک بزنس بن چکا ہے. اب جو بھی انسان کاسٹ کرتا ہے وہ 2-3 چیزیں بہت نوٹس میں رکھتا ہے. پہلی یہ کہ اس کا سوشل میڈیا ہینڈل کیسا ہے, کتنے فالوورز ہیں اس کے. نمبر 2, ان کو نا کسی نئے کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے سے اب ڈر گئے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں یار کاؤنٹ کر سکتے ہیں. نہیں, آپ کی بات بھی نہیں کر رہا, میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں. نہیں, پروین جو بات اپنے لیے کر رہی تھی, تو میں اور پروین ہم نئے میں نہیں آتے. نہیں, میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیں, نئے پرانے کی بات نہیں ہے. جنہوں نے کام نہیں کیا آپ کے ساتھ, ان کے لیے تو آپ نئے ہیں. جنہوں نے کر لیا, میں ان کی بات بتا رہا ہوں. تو کیا ہے کہ اب بزنس کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار اب ہمارا پروجیکٹ ان کے انسٹاگرام پہ جب لگے گا تو اس سے کتنے سارے لوگ دیکھیں گے. ہم جب لگائیں گے تو ان کے کتنے فالوورز ہمارے پاس آئیں گے, ہمارے کتنے فالوورز اس طرف جائیں گے. اب پہلے بزنس اس طرح سے نہیں چل رہا تھا کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا. اب ساری چیزیں اس کے حساب سے چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ یار یہ تو اس طرح تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, تو انہوں نے پھر اپنا اکاؤنٹ پہ کام کرنا تیز شروع کر دیا. اچھا, آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم فالوورز خالی دیکھ رہے ہیں اور ایکٹنگ نہیں دیکھ رہے, نہیں آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں نا, پھر ہم ویورز, پہلے ہم ویورز تھے پھر ہم ایکٹر ہوئے نا. تو ہم جب کوئی چیز دیکھ رہے تھے نا, کوئی ریئل ایکٹنگ کر رہا ہوتا تھا, جیسے فیصل قریشی ہے مائی فیوریٹ, کہ مطلب مجھے وہ پسند ہے کہ اس کی ایکٹنگ ایسے لگتا ہے ہر چیز میں وہ پرفیکٹ ہے. بچپن سے آ رہا ہے, ظاہری سی بات ہے. اب وہ چیزیں فوکس نہیں کرتے لوگ, فالوورز پہ چلے جاتے ہیں. وہ ایکٹنگ کر رہا ہے نہیں کر رہا, اس کے ایکسپریشن اچھے ہیں یا نہیں ہیں, ان چیزوں کی کمی ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل میں نا دیکھیں, کوئی اگر بلو ایوریج ایکٹنگ کر رہا ہے لیکن اس کو محبت کرنے والے لوگ زیادہ ہیں, تو پروڈیوسر زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا اس کو کاسٹ کرنے میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر فرض کریں کسی نے کوئی ایک ریل بنائی جس میں مشکل سے کوئی 100 ویوز آئے ہوں گے, لیکن اس نے ایکٹنگ دمدار کی. کس نے؟ کوئی بھی XYZ, اس نے ایکٹنگ دمدار کیا لیکن ویوز آئے صرف 100-200.
وہ اتنا معنی نہیں رکھے گا کسی بھی پروڈیوسر کے لیے. وہ کہے گا یار یہ جس کو ملین ویوز پڑے یہ کون ہے. تو اگر آپ بتائیں گے نا کہ نہیں یہ تو بہت برا ایکٹر ہے, کہیں نہیں یہ برا والا جو ایکٹر ہے نا یہ کوئی بلا لو. بالکل ایسا. میں نے لاسٹ ایک ڈرامہ کیا تھا ابھی, نیچے پروین بھی بات کر رہی تھی, اس میں میں پٹھان بنی تھی, ہمراز. بہت اچھا. تو جتنی بڑی کاسٹ تھی اس میں, بہت بڑی کاسٹ تھی, تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب ایکٹنگ کی نا, میں نے پہلی بار پشتو ایکٹنگ کی تھی پر بڑی اچھی کی کہ مجھے ڈائریکٹر فاروق رند بار بار کہیں یار تم تو بڑی اچھی ایکٹر ہو. 4 دن کا کام انہوں نے 10 دن میں کنورٹ کر دیا کہ یہ فیملی جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ ان ہوگی, اور آپ ہمراز کو اٹھا کر دیکھیں اور واقعی ایسے تھا. مگر اس کے بعد ہم وہیں کے وہیں. یہی تو بات ہے. میرے خیال سے میں ایک بات بتاؤں, دیکھیں جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ آپ کریٹر یا آپ ویڈیوز سوشل میڈیا ٹک ٹاک کے لیے نہیں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں بنانا چاہتے, یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب 90s میں کمپیوٹر آیا تھا نا تو بہت سارے لوگ بینک سے نکالے گئے تھے کیونکہ ان کو کمپیوٹر نہیں آتا تھا یوز کرنا. تو فریش لڑکے لے کر آ رہے تھے جن کو کمپیوٹر آتا, ان سب کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے فارغ کر دیا کہ یار آپ. لیکن ان دنوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا نہیں ہم کمپیوٹر سیکھیں گے, ایسی کی تیسی کیسے نہیں کر سکتے ہم. اور انہوں نے کمپیوٹر سیکھا, انہوں نے وہاں سروائیو کیا ینگ لوگوں کے ساتھ. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپ گریڈ کریں. ٹھیک ہے, اگر جو چیز چل رہی ہے ایکٹنگ سے ریلیٹڈ تو سب کچھ ہو جاتا ہے. کوشش کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کر جائیں جو اس ایج میں کوئی خاتون نہیں کر سکتی, کوئی نہیں کر پائیں. تو افروز میں تو بتا رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بھی کام کیا ہے, اڈاری سے لے کر لاسٹ میرا ڈرامہ ہمراز تھا, جتنے کریکٹر ملے ہیں کوشش کیا ہے کہ انصاف سے کرنا ہے. کیونکہ میری ایک ایم ہے کہ میں جو بھی کام کروں, اگر یہاں بیٹھی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ یہ میں پرفیکٹ کروں, نہ کسی کو چیٹنگ کروں, نہ کسی کو دیکھ کر اس کو کاپی کروں, اپنے آپ کو خود شناخت اپنی بناؤں. اور ایکٹنگ میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کسی ڈائریکٹر نے نہ تو ڈانٹا, نہ کبھی اس نے کہا کیا یار بھنڈاری لے آئے ہو. اکثر آپ کو پتا ہے ان کی لینگویج یہی ہوتی ہے, کیا بھنڈاری ہیں, اس کو تو یاد ہی نہیں اسکرپٹ ہو رہا. اس طرح کا کبھی کچھ نہیں ہوا. پر کچھ بس یہ کہہ سکتے ہیں لک کی بات, میں یہاں پر لک کو کہوں گی, کیونکہ دیکھیں نا کہتے ہیں رزق اللہ نے لکھا ہے. ایک مثال ہے, اللہ کرتا ہے, اللہ سب کو روزی دیتا ہے. اللہ جہاں جو لوگ نہیں بھی ہیں ان کو بھی اللہ پاک, اندھیرے میں بھی جو لوگ رہ رہے ہیں کیا ان کو روز اللہ پاک نہیں دے رہے ہیں؟ وہ بھی کسی نہ کسی طرح سوکھی روٹی کھا کے پانی پی کے بھی زندگی, کیونکہ اللہ دے رہا ہے. سر آپ نہیں ہمارے میڈیا والوں کے لیے کوئی اچھا سا کچھ وہ کہہ سکتے, آپ پودوں کے لیے دیکھیں ہر چیز جو ہے نا, انسان اگر اندر سے خوش ہوگا اس کو ہر چیز اچھی لگے گی. اور جیسے فار ایگزامپل بلال کو میں نے یہاں بٹھایا تو مجھے آلے نے کہا وہاں بٹھاتے ہیں آپا, وہ بہت اچھی بیک گراؤنڈ آتا ہے کہ وہاں سے زندگی نظر آتی ہے نا, مطلب گرینری ہے, سب کچھ ہے. ہمیں ہر ادارے کو دیکھنا چاہیے, گورنمنٹ کو بھی, کہ ہر ادارے میں کیا چل رہا ہے. ہم غربت بھی ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے ایکٹر ہیں جو جب پی ٹی وی اسٹارٹ ہوا جب سے ایکٹر ہیں وہ ابھی تک جونیئر کاسٹ میں آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پر تکلیف ہوتی ہے سن کر, جب وہ کہتے ہیں کہ اڈاری میں میرے ہسبینڈ بنے تھے, عروج صاحب نام ہے ان کا, آپ لوگ جانتے ہوں گے, بڑے سینئر ایکٹر ہیں. وہ ہم تھوڑا سا سفر کیا کیونکہ اڈاری کے لیے ہمیں دوسرے شہر جانا پڑا تھا, میرپور. ایک تو وہاں پر ہے نا میرپور اسلام آباد میں, ایک یہاں پر ہے میرپور نا. وہاں پر ہم دونوں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سن 1900 مطلب بہت پرانی انہوں نے بات کی, میں جب سے کام کر رہا ہوں. انہوں نے جب یہ بات کی ہے نا میرا اندر رونا شروع ہو گیا کہ یار اتنے اسٹرگل کے بعد بھی یہ یہاں ہے, تو دکھ ہوتا ہے. تو ایک کوئی ادارہ ایسا بننا چاہیے. یہ جو ایکٹر ہیں جو کینسر کے مریض بن کے مر جاتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں, اور پھر جب وہ مر جاتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں لگا کے نا یہ فلانا بندہ ہے. اور یہ تو شخصیت کے پجاری ہیں, ہم نے ہاں ان کی زندگی میں ان کو سراہا نہیں جاتا. اور اسی طریقے سے یہ بات ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے. ہر انسان جو ہے اپنے آپ کو بالکل بہانہ کر کے نہیں پیش کرتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس حوالے سے دیکھیں اس ٹائم پر ایک بھائی کی بڑی اچھی ایک بات تھی کہ اے آئی اس ٹائم پر ہمارے
पूरी दुनिया के अंदर इसका सिस्टम राइज होता जा रहा है, उससे लोग बड़ी फैसिलिटीज़ हासिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर में देख लें आप, स्मार्ट है ना एग्रीकल्चर जैसे वो है, उसको आप अप्लाई करें, उस पर पानी भी कम आपको और अच्छे जो फर्टिलाइज़र वगैरह भी वो भी कम से कम यूटिलाइज़ करके आप क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। असल इशू ये है कि अगर हम स्टोरेज करके हम ज़्यादा भी ले लें तो हमारे पास एक स्टोरेज का निज़ाम वहाँ पर नहीं है। हमें चाहिए कि उसी एरिया पे जहाँ पर ये तमाम चीज़ें एग्रीकल्चर वगैरह तमाम चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उसी एरिया में उसी की इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि साल साल हम उसके ऊपर वैल्यू एडिट कर कर उसको आगे एक्सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये तमाम चीज़ें एक प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए इसी तरीके से हर सतह पर आज देखें आप, पहले पेपर कितना इस्तेमाल होता था, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पेपरलेस इकोनॉमिक की तरफ जा रहे हैं। पहले कितनी चीज़ें होती थी हमारी जो आहिस्ता आहिस्ता हम मशीनरी की तरफ चले जाते हैं, कितना हैंड वर्क होता था, आहिस्ता आहिस्ता मशीनरी की तरफ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है सस्ती, अच्छी, कंफर्टेबल। पहले क्या होता था कि चंद सिलेक्टेड टीवी चैनल और तमाम चीज़ें, हर अब देखें हम भाई बता रहे हैं कि हर बंदा अपना एक टीवी चैनल, अपना कोई यूट्यूब चैनल उस तरह बनाकर अपने आप को उसको जितना भी चाहे अपने आप को हाईलाइट कर सकता है। तो बहुत अच्छा, हम लोग क्या, हम गवर्नमेंट को मैं थोड़ा सा इस्लाह करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने क्या समझा कि जीडीपी हमारा, जिस तरीके से जीडीपी हमारा ग्रोथ हो रहा है 3 इसी तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो भी तकरीबन इसी रफ्तार से ग्रोथ हो रही है। तो हम गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ना, मैं वैसे ऐसे मजाक कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जो काम कर, हमारी ग्रोथ है ना और हमारी ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये दोनों, ये बर्थ और दोनों चीज़ें तकरीबन सिमिलर हैं। तो ग्रोथ कहते हैं आप अपने आप को इकोनॉमिक तरीके से वो उस तरीके से ग्रोथ करें और अपना जो पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उन फैसिलिटीज़ को इन्हांस करें और कोशिश करें कि वो तमाम चीज़ें, गवर्नमेंट का काम है वो फैसिलिटी डोर स्टेप हमें दे। इसके बदले में अगर आप हमसे टैक्स मांगेंगे तो हम आपको देंगे। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ऐड करूँगा कि आप जो हम अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हमारे साथ एक और आ गई थी, ज़रा कॉल तो देखते हैं, ज़रा कैमरा लगाएं इन पर। आपको बताते हैं कि जी रेडियो पे कैसे कॉल आती थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम पाकिस्तान है। फिर तो आपके पास कोई बात होनी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल है। मैं भी अपने स्टार के बारे में पूछना चाहता हूँ। किससे पूछना है? अरशद साहब? माहिर फल्कियात साहब से कि मेरा स्टार लियो है और आने वाले वक्तों में आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? चलें जी, बताएं आप। और मेरा नाम चलें जी, आपकी कॉल हम अभी होल्ड पे रख रहे हैं, आप सुने कि वो क्या कहते हैं। जी सर। देखें, आपका जो स्टार है वो लियो है। हाँ जी, उसे कहते हैं बुर्ज असद। सही। ठीक है, तो इस वक्त जो पोजीशन है वो पिछले साल से थोड़ी सी इनकी डाउनफॉल पे थे ये लोग, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में 31 जून को आएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों का राज होने वाला है। बाकी तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, यानी सही। पाकिस्तान होगा तो अल्लाह के हुक्म से। लेकिन वो जो तमाम आप एफर्ट कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं पिछले कई सालों से और कामयाबी नहीं मिल पाई आपको, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आपको अल्लाह ने चाहा तो ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अच्छा हाँ, होगा, हाँ। फाइनेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा वो आएगा, पाकिस्तान बात रिस्पेक्ट कर बहुत रहे हैं अच्छी हो जाएगी। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको खुशहाली की तरफ लेके जाता है, आपके पास नॉलेज की तरफ लेके जाता है, एक्सपेंड करता है चीज़ों को। ये अल्लाह के हुक्म, जैसे सूरज आपको विटामिन डी देता है ना, और मून आपको पीस ऑफ माइंड देता है। सर ने इतनी बातें कर ली हैं, इनको खुद ही नज़ला हो गया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ नज़ला ही होएगा ना। अच्छा जी, कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। आप देखेंगे कि अब और खासतौर पर 14 हेलो। 47 जब पाकिस्तान बना है तो हमारा जो ज़ोडिक साइन है पाकिस्तान का वो लियो साइन है। हम लियो साइन में रहते हैं, इसलिए आप ज़्यादा यहाँ कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि ये आपका ही ज़ोडिक साइन है। ठीक है,
तो अब इस टाइम 12 साल के बाद जुपिटर का ट्रांजिट हर साल एक हाउस में होता है, अब इनके 12वें हाउस में चल रहा था, तो इनको ट्रैवल वगैरह मिले इस साल करने माशाल्लाह को। इतने हाउस है तुम्हारे पास, पता ही नहीं तुम्हें 12वें हाउस में चले गए। मेरे को तो एक हाउस तो दूसरे हाउसेस में जाना पड़ रहा आगे जाके जी महंगाई 31 जून से जाके आपको यहाँ पर काफी रिलीफ मिलेगा, जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं, जिस फील्ड में भी आप हैं, बजट में रिलीफ मिलेगा, IMF से रिलीफ मिलेगा, हर तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि फैट बढ़ेगा जिस्म के अंदर, अब ये भी देखेंगे। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, इसका फैट हम कम करके वापस आते हैं। जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जॉब के लिए चांसेस, आप अगर कर रहे हैं तो वहाँ प्रमोशंस, आप अगर कोई जो चीज़ बना, लोगों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, तमाम जो आपने काम कर रखे हैं उसको आपको एकदम से लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, आपकी वीडियो वायरल होंगी, आप कहेंगे जी नहीं मैंने मेहनत बहुत की, अरे भैया अल्लाह की रहमत आई है, उसको ऐसे लेना, आपने मेहनत करी अल्लाह की रहमत आई। कहते हैं ना 12 साल बाद बड़े बड़ों के दिन बदलते हैं, तो वो यही है 12 साल बाद। हम गाफिल हैं, मजाक उड़ाना आता है, अरशद सर मुझे चीज़ों को तो नहीं समझते। अरशद सर मुझे तो 16 साल हो गए हैं जी, तो मेरा तो हुणे तक हालात ही नहीं बदल रहे। अच्छा आपके दो चीजें बता, मैं 2004 तो लगी हुई हूँ, मतलब 2000 देखें बात ये होती है, बैठे ना पहले मेरी तो बात हो जाए। दो चीजें हैं लाइफ के अंदर, हमेशा याद रखिएगा, इल्म से बता रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि होगा वही जो अल्लाह चाहते हैं, ठीक है। जब आप अपने टैलेंट को यूज करते हैं, अंदर से आवाज पहचाने कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, ठीक है, आपके टैलेंट को सामने वाला पहचानेगा जो दानिश्वर होगा। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया और नबी ने कहा कि मशवरा करो, मशवरे में खैर है। हम किसी से मशवरा करना नहीं चाहते, हम खुद को ही बहुत काबिल समझते हैं। अच्छा ठहरे मेरी बात सुने, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, इस दौरान हम सब मशवरा करते हैं, वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम एक बार फिर आ चुके हैं और बहुत सारे मशवरे हुए इस दौरान, और हमारे साथ कॉल थी, कॉल जो थी ड्रॉप हो रही थी, बैलेंस पूरा नहीं पुआते लोग, थोड़ा सा पुआ के कॉल कर लेते हैं तो वो बैलेंस मुक जाता है। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाइए। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात, मतलब मुंह से तो आप बात कर रही हैं, मतलब कौन सी जगह से, शहर से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, महविश सदीकी। कितना खाना खा लिया महफिज सदीकी आपने? आपकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा सुरीली खा हो लिया। गई है। हेलो, हाँ जी, कैसी ईद गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, आप सुनाइए। ठीक है, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आपको इस सितारे के बारे में पूछना चाहेंगी? जी आप अपने स्टार के बारे में पूछना चाहेंगी? जी बिल्कुल। ठीक है, अरशद मैं सर अपने हमारे साथ स्टार- हैं, आप बताएं कौन सा स्टार है आपका, तो आपको बताएंगे कि कैप्रिकॉर्न। आपने आगे कैसे चलना है। चलें सर अरशद, चलें बताएं अब आप। जी मेरे स्टार है कैप्रिकॉर्न। अच्छा, तो उसमें क्या चाहती है, कौन सी अच्छाई बताएं, कौन सी बुराई बताएं? हेलो, बुराई है वो भी बताएं। ठीक है, कैप्री कौन है जी? ये बता दे, कैप्री सैनमा तो टूट गया, अब वैसे इसका बता दें आप। और नंबर 1 था कराची का। अच्छा बताएं जी। अच्छा, कैप्रिकॉर्न जो है ना एक बड़ा ही लॉजिकल स्टार होता है, डिसिप्लिन पे काम करता है, बहुत ज़्यादा हुदूद बाउंड्रीज होती हैं, और लॉजिकल लोग थे, जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं होता इनका। होए होए, ठीक है, हाँ लॉजिकल लोग हैं ना। अतर शाह खान साहब थे हमारे, ठीक है ना, हमारे बहुत काबिल आदमी थे, शायर, आप जैसे देखा आपने, है ना। तो तलत हुसैन साहब थे, ये सब कैप्रिकॉर्न लोग थे ना। अभी हमारे मौजूद और में सलमान खान भी कैप्रिकॉर्न है ना हमारे पास, और तारिक जमील साहब भी कैप्रिकॉर्न है हमारे पास। ये सब कैप्रिकॉर्न, मैं नेचर बता रहा हूँ थोड़ी सी आपको। तो 12 लिए कि काफ़ी 5-6 साल से ये 60-70 के दौर से गुजर रहा है कैप्रिकॉर्न, और अगर रियल आपकी डेट यही है तो काफ़ी टाइम से आप डिस्टर्ब हैं। तमाम मामला ज़िंदगी के जितने भी हैं, जैसे हेल्थ का सेक्टर होता है, फाइनेंस सेक्टर होता है, फैमिली ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, आपको हर जगह से प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला ये 31 जून से जुपिटर जो है ये एक अच्छे हाउस में जाएगा, तो यहाँ से इंशाल्लाह ताला आपके हालात में बेहतरी आएगी, और आप देखेंगे कि वो जो 6-7 साल से आपको पर एक क्राइसिस का दौर था वो ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप एक काम कर लें कि आप सूरह अल-फतह
یہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اور یا فتح ہو چلتے پھرتے پڑھ لیں, اور ہفتے کے دن اگر آپ کالے چنوں کا کالی چیزوں کا صدقہ کریں تو جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا وہ اور آسان ہو جائیں گے. یہ نہ ہو گھر میں کوئی کالا بندہ ہو اس کا صدقہ دے دے, مطلب کسی چیز کا. اصل میں بات یہ کہ صدقہ رد بلا ہے, ٹھیک ہے. ہاں نہیں, کالا بکرا نہیں چاہیے کیونکہ جب کاٹیں گے تو لال نکلے گا. میں نے بڑی ہلکی چیز بتائی, کالے چنے, ٹھیک ہے, جو آپ 10-20 روپے کے لے کے بھی دے سکتے ہیں. جی میں سکون ملا, کچھ آرام ہے. اور جی جی بالکل. کچھ اور پوچھنا چاہیں گی؟ نہیں ماشاءاللہ آپ کا شو بہت اچھا ہے, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں آپ کا شو, بہت مزہ آتا ہے دیکھنے میں. تھینک یو جی, تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور آپ نے کال کی اور عید کے فوراً بعد ہی کال کر دی, بہت مہربانی ہے آپ کی. ہیلو, خدا حافظ. ہاں گانا بھی گاتے ہیں. چلیں بھائی ذرا پوچھیں بلال صاحب, ذرا پوچھیں کون سا گانا اچھا گا لیتے ہیں, بتائیں. گٹار, آپ اپنا ذرا آپ ہیلپ کریں ناصر. ہائے ہائے, آجا 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 آجا. لیں جی, افروز جو ہے بڑے خفیہ طریقے سے آ رہا ہے ماشاءاللہ سے, اتنی اندر سے اس کی آ رہی تھی بتا نہیں سکتی, جیسے ڈانسر کے سامنے ڈانس کر رہا ہو کوئی تو وہ بڑی مشکل سے بیٹھتا ہے, اسی طرح افروز کے ساتھ بھی ہوا. کون سا گانا, کون سا؟ پاکستانی ہو پلیز, پاکستانی سانگ ہو. پاکستانی ہو جی پاکستانی, بھائی پاکستانی, میری بہن پاکستانی, میرا باپ پاکستانی. اوکے چلیں. بھلا دو وہ باتیں پرانی جو دل کو جلاتی رہی, وہ یادیں پرانی, وہ باتیں پرانی جو ہم کو ستاتی رہی. ہو خوشیوں کا تھا سفر, سب یار سنگ تھے, کوئی تھی نہ فکر. دکھ آیا سکھ کھویا, غم بن گیا ہم سفر. بھلا دو وہ باتیں پرانی جو دل کو جلاتی رہی, وہ یادیں پرانی, وہ باتیں پرانی جو ہم کو ستاتی رہی. ویری گڈ, ماشاءاللہ سے اتنا ٹیلنٹ ہے, کبھی بھوکھا نہیں مرے گا یہ بچہ, یہ اتنا میں آپ کو بتا دوں. ایکٹنگ میں پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ سے, کیونکہ ہم نے کام کیا ہے ساتھ, اور کوئی ڈرامہ شاید ہم نے ساتھ کیا ہو, پر ہم ایک ڈرامے میں ضرور ہوتے تھے, پر ہمارا آپس میں کون سے ڈراموں میں لگتا ہے تمہیں کہ ہم ساتھ تھے؟ مجھے ہم نے 2 پروجیکٹس بگ بینگ کی کیے ہیں, ہم نے کیا ہے ساتھ کچھ کام. ہاں تو اچھا رہا, بڑا مزہ آیا تھا. اور اس وقت بھی آپ کا ہیومر بڑا مزیدار تھا, آپ کے ساتھ بیٹھ کے مزہ آتا تھا, ہے نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں آبزرو کر کے آپ بہت ہنساتی تھیں. تو ایسے تھوڑی شو میں سب آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. جب سے شو کر رہی ہوں, آپ نے پوچھا کہ 32واں 33واں شو ہے, اور ہاں تو یہی ہے کہ اداکاری سے ہوسٹنگ کا سفر, اچانک ہوسٹنگ نہیں, پہلے ہوسٹنگ تھی, پہلے میں ہوسٹ تھی, RJ تھی, PTV نیشنل, K2 چینل, وہاں سے لائیو شوز کرتی تھی, تو سینس آف ہیومر تو تھا ہی تیز نا. تو RJ تو ایسے نہیں بن جاتے, تو وہ گھر والوں نے اس لیے دھکا دے دیا تھا, جب باہر جا کے جو بھی بولنا گھر میں تیری کوئی نہیں سنے گا, کیونکہ کوئی ہوتا ہی نہیں تھا, بچے تھے, چھوٹے تھے, اور فیمیل کوئی تھی نہیں میرے ساتھ, مطلب ساس سسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور پھر میں اور بچے اور میاں تھے,
تو انہوں نے کہا جہاں بھی جا کے بولتی رہے, میں نہیں دیکھوں گی. نہ وہ میرا کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں, نہ انہوں نے کبھی ریڈیو شو سنا تھا. تو بس پھر بیچ میں ایکٹنگ کا موڈ آ گیا, تو میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے میں ایکٹنگ بھی اچھی کرتی ہوں, پر 16 سال کرنے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ نہیں, میں ایکٹنگ پرفیکٹ نہیں کر پا رہی. مجھے فیل ہوا کہ اسی لیے کام ہوتا ہے نا کچھ چیز ہوتی ہے, ویک پوائنٹ ہوتا ہے. مگر عالیہ ایک بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ گھر سے سپورٹ ہونا بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کو آپ کے شوہر نے, آپ کے بچوں نے سپورٹ کیا ہے, آپ کے اندر یہ خوبی پیدا ہوئی کہ آپ ہر فیلڈ میں آئیں اور اپنے آپ کو آزمایا اور منوایا تو اور دوسروں کو بھی منوایا. عالیہ کی ایک عادت میں آپ سب کو بتاتی چلوں, عالیہ وہ نہیں ہے جو ایک مطلب اپنے لیے اپنے آپ کو پروموٹ کرے. اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ انسانیت کی خدمت کرنا بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں. لوگ تو پتے کاٹتے ہیں, راستے کاٹتے ہیں, راستوں میں جو ہے پتھر بچھا دیتے ہیں, لیکن عالیہ میں یہ خوبی ان پتھروں کو ہٹا کر وہ لوگوں کی خوبیوں کو آگے اجاگر کر کے دنیا میں بھی متعارف کرواتی ہے اور کام دلوانے کی کوشش کرتی ہے. یہ منہ دیکھی کی بات نہیں ہے. اچھا یہ بھی اللہ کی طرف سے انسان کی جو نیچر بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ ہوتا ہے, اور کچھ گھر کی تربیت بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی نے کبھی بھی کسی کو کاٹنے کا یا کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ کسی کو پیچھے ہٹا کے اور آگے نکل جاؤ ہجوم سے. وہ سفر بھی اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پھر ٹیمپریری ہوتا ہے. اگر آپ ہجوم میں سے آگے نکلتے ہیں کسی کو ہٹا کر, تو پھر واپس آ جاتے ہیں. اچھا جی, ہمارے پاس اب رہ گئے ہیں 10 منٹ, اور سب کو ہم 2 منٹ دیں گے, اور لاسٹ منٹ جو ہوگا بلال کی روزی حلال کر دیں گے تھوڑی سی, ورنہ تو مشکل ہی لگ رہا ہے. ویسے سر آپ 2 منٹ پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی سی خبر دے دیں کہ کوئی آپ تک پہنچی ہو تو. میں خاص طور سے آپ کے پروگرام کی توسط سے بجٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ یہ اس کا امپیکٹ ٹاپ ٹو باٹم, غریب سے غریب تر, درمیانہ طبقہ, ہر ایک کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے. پاکستان کی اصل خوشیاں جب ہوتی ہیں جب وہ معاشی طور پر آسودہ ہو اور اپنے عزت نفس کے ساتھ اپنے ملک کے اندر ایک اچھے انداز سے روزی کما رہا ہو. تو میں چاہوں گا کہ اس بجٹ کے اندر جو میرا خیال اکنامک کا سال 2026-27 کا اکنامک گروتھ کا ساتھ منایا جائے, اور اس کے لیے ایسی پالیسی نرم شرائط کے اوپر لے کر آئے تاکہ ایسے میں اس ٹائم پر بہت اچھے انداز سے مرچنڈائز کر سکے, اور اس کو ٹیکسوں کے اندر ہر جگہ ریلیف دیا جائے. اور خاص طور سے کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو اسٹیٹ بینک کو ڈفرینٹ بینکوں کو ہدایت کرے کہ وہ کافی کم انٹرسٹ کے اوپر ان کو فائنینسنگ کی سپورٹ ملے, اور اس ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹیکسوں کا جو نظام ہے, جو اور بھی جو انفراسٹرکچر ہے, وہ تمام چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک تیزی سے ترقی کرے, اور لوگ جو ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں باہر دنیا بھر کے جو پاکستان میں ریکال ہونے والے ہیں, ان سب کو یہاں پر دوبارہ سے کام کرنے کا موقع ملے. تو میں ارباب اختیار سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بجٹ میں لازمی ٹاپ ٹو باٹم ہر ایک کا, خاص طور سے ایس ایم ای کا, اور جو اس سے کنسرن لوگ ہیں جو اس ٹائم پر افیکٹڈ ہے, ان سب کا اس شیئر کریں ان کے لیے, اور ایک اچھی پالیسی لے کر آئیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے انشاءاللہ. سر آپ بتا دیں کہ اب جو آگے یہ آئے گا, کیا کہہ رہے تھے سر, بجٹ آئے گا, اس کے بعد پاکستان کے حالات آپ کی نظر میں کیا ہو رہے ہیں؟ اسٹرالوجی میں اگر آپ دیکھیں تو عوام کو ریلیف ملے گا, فائنانسی طور پہ پاکستان مضبوط ہوگا, اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے, اور یہاں امن امان کی پوزیشنز رہے گی. یہاں تو ایسی چیزیں ہیں نہیں. میرے پاس ایک سوال بہت آتا ہے, میرج ڈیٹ, شادی کی تاریخ کے بارے میں بہت سوال کرتے ہیں. اپنے کرتوت چنگے کر لو, شادی صحیح ٹائم ہو جائے گی. نیمرولوجی جو ہے, جس میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ کلی شعین عادات, سورہ جین آیت نمبر 28, کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو گنتی میں شمار کیا ہے. ٹھیک ہے, علم نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں سمجھتے. شادی کی جو کچھ ڈیٹس ہوتی ہیں ہم لوگ چاند کے حساب سے رکھتے ہیں کہ چاند 14 سے پہلے رکھ لیں, چاند کو دیکھتے ہیں. لیکن جب علمی تقاضوں سے آپ دیکھیں, کیونکہ یہ یہاں نہیں ہوتا لیکن میں ڈیفینس میں بیٹھتا ہوں تو وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو کبھی بھی شادی کی جو ڈیٹس ہے وہ 8 تاریخ پہ, 17 یا 26, اور یا پھر 9, 18
या 27, इन डेटों में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, नहीं रखनी चाहिए। मैं कहा हाँ, मेरी तो ये फिर गलत हो ये गया। ऐसी डेट्स होती हैं कि इसमें एक प्लैनेट है सैटर्न और एक है मार्स, इसका एक कम्बिनेशन बनता है। अच्छा, अक्सर लोग इसको कहेंगे ये गलत है, ये हम नहीं समझ रहे, तो उन्हें चाहिए वो इसको जाके पढ़ लें। जब वो इस कम्बिनेशंस को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इसका जो असर है दुनिया पे कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, और उसके नताइज क्या होते हैं कि जब आप इसको मैरिज में यूज़ करते हैं इन तारीखों में, तो या तो वहाँ ब्रेकअप की फ़ज़ा पैदा होती है या फिर वो रिश्तों में रुकावट आ जाती है। तो कोशिश करें कि अच्छी तारीखों का चुनाव करें, रोशन दिनों का इंतखाब करें। उसमें सबसे बेस्ट पहली तारीख है, 10 है, 19, 28, ये तारीखें बहुत अच्छी होती हैं। 5 और 14 भी अच्छी है। लेकिन अगर ऐसा निकाह हो रहा है कि लड़का बाहर है या लड़की यहाँ पर है, तो उसके लिए फिर आपको चाहिए 6, 15 या 24, क्योंकि फासला है। तो इन तारीखों में निकाह को रखें। लेकिन मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहता हूँ कि जब आप शादी कर रहे हैं ना, तो आप ज़ाहिर सी बात है वो तो जो हॉल वगैरह होता है उसके हिसाब से अपनी तारीख रखते हैं, लेकिन निकाह को एक अच्छे वक्त पे कीजिए। ठीक। कुरान में कहा लक़द खलक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अच्छे वक्त और अच्छे सांचे में बनाया। इंसान किसी वक्त भी अपना फैसला करता है और बाद में पछताता है। तो कोशिश करें अपने कामों को, ख़ासतौर पे निकाह जो है इसको एक अच्छे वक्त पे कर लें, वरना आप माशरे में देखें कि हमारे यहाँ कितने मसाइल हैं आजकल। शादी इधर होती है और फिर अदालतें भरी पड़ी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तलाक का रेशो बहुत कम है, सबसे ज़्यादा खुला हो रहा है हमारे यहाँ। क्योंकि वो पता क्या होता है, मैंने जो सोचा है कि लड़की जब एज से ज़्यादा होती जाती है ना, उसकी डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, उसकी सोच बढ़ती जाती है। अच्छा, जब छोटी बच्ची होती है ना, उसको सिर्फ प्यार चाहिए होता है कि मेरा शौहर अच्छा हो, उसका प्यार अच्छा हो, घर वाले अच्छे हों। मगर जैसे जैसे एज बढ़ती है उनकी डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। तो ये जो खुला का रेशो बढ़ रहा है वो सिर्फ इसी वजह से बढ़ रहा है कि लड़कियों की डिमांड्स बहुत हो गई हैं। ऊपर से हम एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, फिर उनको हर चीज़ भी परफेक्ट चाहिए। खैर, हमारे पास टाइम थोड़ा है, आपकी तरफ आएंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? अच्छा, मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस अब ज़िंदगी में ना कंप्लेंट्स करना ज़रा कम कर दें, क्योंकि इससे तो चीज़ें बदली नहीं। बदल अब तभी सकती हैं जब आप अपने आप को बदलेंगे। वो बड़ी मशहूर कहावत है ना कि वो कौमें कभी नहीं सुधर सकती जब तक वो ख़ुद सुधरना ना चाहें। तो कुछ खामियां, कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं। हर लेवल पे जहाँ जहाँ हम करप्शन कर सकते हैं वहाँ पे भी करप्शन कर रहे हैं। चाहे वो दूध वाला हो, वो पानी की करप्शन करेगा। इसी तरह से बहुत सारे इदारे हैं जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को थोड़ा सुधार लें, सीधा कर लें, अपना क़िबला सीधा कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। परवीन, आप क्या कहती हैं? मैं तो जाते जाते आप थोड़ी सी शायरी कर जाएं, 2 मिनट है आपके पास। जी हाँ, उसमें आपने बिल्कुल। जो कुछ करना है कर लें। वो कहते हैं कि अर्ज़ किया है कि इतना भी अपने आप को रुसवा ना कीजिए, इतना भी अपने आप को रुसवा ना कीजिए, बिक जाइए खुलूस का सौदा ना कीजिए। बेशक। जागे तमाम रात जो आ जाए कोई याद, लेकिन किसी की याद में तड़पा ना कीजिए। तो ये एक हकीकत है। और यहाँ पर मैं एक और बात करूँगी आलिया, आपकी इजाज़त से। जी जी बिल्कुल। कि ये खुला का रेशो जो है वो इसलिए ज़्यादा नहीं है, बल्कि बेईमानियाँ, बदकारियाँ और झूठ और धोखेबाजियाँ, और ये सब कुछ लड़की के उसमें होता है कि वो साइको होते हैं और जो है कमाने के लिए लड़कियों को कहते हैं कि आप कमाएं, हम बैठ के खाएंगे। जिस दिन ये चीज़ें ख़त्म होंगी, सच्चाई पर मबनी रिश्ते होंगे। कभी पहले क्यों नहीं इतने ज़्यादा अच्छे होते थे रिश्ते, तवील उम्र तक चलते थे। इसलिए मैं कहती हूँ कि खामियाँ दोनों तरफ से, दोनों तरफ, एक तरफ कोई भी नहीं होता। और रहा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान से हमारी इज़्ज़त है, पाकिस्तान से हमारी पहचान थी, लेकिन अब जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं पाकिस्तानी है तो इसको वीज़ा ना नहीं। दो। परवीन, अब जो है ना हमारी आर्मी, एयरफोर्स ने हमारा नाम फिर बुलंद कर दिया। आपको पता है कि अब जो है ना हमें इज़्ज़त मिल रही है। जो हमारी इज़्ज़त खो चुकी थी वो बाकी वापस आ गई है कि अब बाकी लोग जो है ना पाकिस्तान के नाम से डरते हैं। कहीं पर जंग हो रही होती है ना तो वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज शामिल ना हो, अगर शामिल हो गई फिर तहस नहस करेगी। तो ये है कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान को सुधारना है, और बिगाड़ते भी हम लोग ही हैं, सुधारना भी हम नहीं है। एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कहीं पर करप्शन है, कहीं कुछ है, मगर हमने दुरुस्त करना है अपना। जैसे उसने कहा कि हमने अपना क़िबला दुरुस्त करना है। तो जब हम सब अपने क़िबले दुरुस्त कर लेंगे, अपने रास्ते दुरुस्त कर लेंगे। और हर बार एक बात कहती हूँ कि अगर आपको फ़ील होता है कि आप इस फील्ड में
آپ کو نہیں کچھ نظر آ رہا تو آپ سوئچ کر جائیں دوسری فیلڈ میں. فار ایگزامپل جیسے اس نے کہا کہ اب سوشل میڈیا ہے تو آپ اس کے تھرو چلے جائیں اگر آپ کو شوق ہے ایکٹنگ کا. اور ایکٹنگ تو ایک میں ویسے ہی کہتی ہوں کہ ایک شوق ہے آپ کا, یہ پروفیشن نہیں ہے آپ کا. دوسری طرف جائیں, اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پروین کی بات کو بھی بالکل ایگری کروں گی کہ کچھ لڑکوں کی طرف سے ظاہری سی بات ہے جب کوئی بگاڑ آتا ہے کسی رشتے میں تو دونوں طرف سے ہی آتا ہے. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گی, ہم اگر اپنے مرد کو لالچ نہیں دیں گے اپنے کام کا تو وہ نہیں اس طرف آئے گا. ہم شروع سے اگر بیٹھ جائیں گے نا کہ بھائی تو نے بھائی نہیں پیسہ لگا ہوتا ہے, آپ نے کہنا ہے میاں جی آپ نے کرنا ہے, آپ ہی نے خرچہ اٹھانا ہے, تو پھر وہ اٹھائے گا. سب حال میں آپ نے اٹھانا ہے, میں کچھ نہیں کروں گی. پڑھائی لکھائی اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کی نسل آگے اچھی ہو جائے بس, اور اس سے اچھا اور تو کوئی میسیج نہیں دے سکتی کیونکہ اب ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے اور ہم جائیں گے بلال کی طرف. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. ارشد آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا پروین بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. بہت اچھا پروگرام رہا. اور لاسٹ میں ہم بلال کی طرف جائیں گے. میری طرف سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جی جہاں رہیں خوش رہیں, اپنے سے زیادہ اپنوں کا خیال رکھیں کیونکہ ان کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بلال. سفر میں تنہا سفر میں کوئی نہ نظر میں, ہاں جب خوابوں میں چھوڑ جائیں سوچوں کو نبھا نہ پائیں دن وہ یاد آئے نا. خطا ہو گئی سزا ہو گئی پرانے دن یاد آئے نا. جگمگاتی ہوئی رات یہ لب پہ ہیں شکایتیں, کوئی نہیں مجھ کو سن رہا. وہ ڈلتا دن مجبور ہے منزل ذرا دور ہے, بجھ رہا امیدوں کا چہرہ. میں ڈوب رہا بچانا مجھے بچانا. دنیا کے اس شور میں سیکھا ہے مر کے ہوتی زندگی کیا. میں ڈوب رہا بچانا مجھے بچانا. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ